جیسا کہ کچھ لوگوں نے اللہ رحم کرے یہ کہہ دیا کہ جن کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، بس وہ جو انسان کو زیادہ غصہ آتا نا، غصے والا انسان بس بولے اس کو بولتے ہیں جن. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے امت مسلمہ غائب کے تعلق سے اور بالخصوص چند معاملات کے اندر افراط اور تفریط کی شکار ہے. یا تو باؤنڈریز سے آگے چلے جاتے ہیں جو بتایا گیا، یا تو باؤنڈریز سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو بتایا گیا. تو لہٰذا ہمیں من اور ان، جوں کا توں، جیسا کا تیسا، جس کو کہیں گے اپ ٹو دا ڈاٹ جس کو بولتے ہیں، وہاں تک شریعت نے جیسا بتایا اس کو ویسے ہی ہمیں عمل کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے اتنا واضح اور کلیئر میسج یہاں دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے اس کی کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو گویا دو الگ الگ مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک وہ ہے جو انس ہے، ایک وہ ہے جو جن ہے، اور ایک وہ ہے جو انس ہے. جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے نہیں آتے، نظر نہیں آتے. اور انسانوں کو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ نسیان سے لفظ آتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. ہمارے والد آدم علیہ السلام اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی بھول گئے اور پھل کھا لیا، تو اس سے لفظ انس آتا ہے، انسان جو بھول جاتا ہے. اور جن کا معنی ہے وہ مخلوق جو چھپی ہوئی ہے. اسی سے لفظ جنت اور جہنم بھی آتا ہے، جو چھپا ہوا باغ ہے جس کو کسی نے آج تک دیکھا نہیں ہے. تو بہرحال جن اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ہم کو ایمان لانا چاہیے. بہت سارے لوگ جہاں قرآن حدیث کی بات آتی ہے، اور خاص طور سے وہ بات جو عقل میں نہیں آتی، مطلب دلائل تو قرآن حدیث کی ہے لیکن عقل میں نہیں آتی، اس کو انکار کرنے پہ تل جاتے ہیں. مطلب نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اب جو چیز کو دیکھ نہیں سکتے وہ کیسے ہو سکتی. اگر میں بیسک کوشچنز کروں، کیا آپ دنیا میں یہی اصول لاگو کرتے ہیں کہ جو چیز دکھتی ہے وہ ہے، جو چیز دکھتی ہے وہ ہے، جو دکھتی ہے وہ نہیں ہے؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میرے میں فلاں جراثیم ہو گئے؟ کتنوں نے اپنے جسم کے اندر وہ بیماری کے جراثیم خود آنکھوں سے دیکھے کہ ارے ہاں جراثیم ہے؟ یہ نہیں دیکھے، لیکن کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ چونکہ ڈاکٹر نے کہا اور رپورٹ میں وہی آیا. تو اگر مجھے جراثیم، مائکروبز یا مائکرو آرگینزم نہیں دکھتے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے وہ ہے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح بہت ساری باتیں قرآن اور سنت نے ایسی بتائی ہے جو عقل کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتی، اس کو پریسیو نہیں کر پاتی ہے، یا اس کو جو احاطہ جس کو کہتے ہیں ادراک نہیں کر پاتی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، چونکہ جب اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول کے زبان سے کوشش نکل گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس چیز کے ہونے پر ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العزت نے جنوں کے تعلق سے اور احادیث میں اتنے تفصیلی واقعات آئے ہیں، تفصیلی تذکرے آئے ہیں کہ ہم یہ بول ہی نہیں سکتے کہ غصے والے انسان جن ہیں اور باقی نارمل انسان کو انسان کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی ایک مکمل علیحدہ الگ ایک مخلوق ہے جو اللہ رب العزت نے جیسا انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کو بھی اپنی عبادت کے لیے یاد رکھیے پیدا کیا ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو انسان اور فرشتے، کیونکہ فرشتوں کی تفصیلات دے چکا ہوں اس لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. انسان اور فرشتے، اس کے علاوہ بھی ایک عالم ہے جس عالم کو ہم جنوں کی دنیا کہتے ہیں، جنوں کا عالم کہتے ہیں. اور جنوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں، جمع ہے، جن واحد ہے اور جمع جنوں کہتے ہیں اردو کے اندر بہرحال. ٹھیک ہے، یہ جنات کہتے ہیں عام زبان میں، تو اس کی جمع ہے. تو جیسے عالم الملائکہ ہے، فرشتوں کی ایک دنیا ہے، ہماری اپنی ایک دنیا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں کی دنیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح ایک اور عالم ہے جس کو کہتے ہیں عالم الجن، مطلب جنوں کی ایک اپنی دنیا ہے، جنوں کی ایک اپنی دنیا ہے اور وہ تمام چیزیں کرتے ہیں، یاد رکھیے، جو انسان کرتے ہیں. انشاءاللہ اس آگے دھیرے دھیرے جب تفصیلات آئیں گی تو ہم اس میں ڈسکس کرتے جائیں گے. تو جنوں کی ایک مکمل دنیا ہے، جس طرح سے انسانوں کی ایک دنیا ہے، فرشتوں کی ایک دنیا ہے، اسی طرح جنوں کی بھی یاد رکھیے ایک دنیا ہے. اور جس طرح سے اللہ رب العزت انسانوں سے روز قیامت سوال کرنے والا ہے کہ انہوں نے کیا اعمال کر کیا ہے، اسی طرح جن بھی مکلف ہے. جن بھی مکلف مطلب ان کو بھی جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا ہے. تو فرشتے وہ لوگ ہیں، ملائکہ، جن کو اللہ نے کچھ خاص امور کاموں پہ تعینات کر دیا ہے. اور جن ایک ایسی ذی عقل، ذی شعور، سمجھ بوجھ رکھنے والی مخلوق ہے، جس مخلوق کو جیسے انس ہے ویسے ہی وہ بھی ہے، اور ان کو بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور ان کے کیے گئے اعمال کے اعتبار سے ان کو سزا اور جزا، مطلب بدلہ برائی میں یا نیکی کے اعتبار سے، مطلب سزا کے طور پر یا جزا بدلے کے طور پر انہیں بھی ملنے والا ہے. یاد رکھیے اس بات کو جو ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک، تو جن ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، احادیث میں، صحابہ کے اقوال، تابعین تبع تابعین کے اقوال کی کثرت بھرمار ہے جس میں ان کے تعلق سے تذکرہ آتا ہے، لیکن یہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں جن کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 میں فرمایا اور کہا اِنَّهُ يَرَاكُمْ ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ اور اس کے قبیل، اس کے جیسے لوگ، وہ جو ہے تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو یہاں اس آیت نے واضح کر دیا جن اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن ایسی مخلوق جس کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ نے مختلف مخلوقات کو مختلف نعمتیں دے رکھی ہے، یہ اسی کا اثر ہے کہ اللہ نے ان کو ایک نعمت دے رکھی ہے کہ انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہر انسان سے جیسے اس کی نعمتوں کی پوچھ ہوں گی، ان سے بھی دی گئی نعمتوں کی روز قیامت پوچھ ہونے والے کی کیا کیا۔ اب جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آنکھ سے پیدا کیا، مطلب یہ کریٹ کیسے ہوئے، کیسے بنے؟ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جن کو آنکھ سے پیدا کیا، اور اسی طرح فرماتے ہیں انسان کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تمہیں اپنی کتاب میں تذکرہ وہ کر چکا ہے، مطلب مٹی سے پیدا کیا ہے۔ رکھیے تو فرشتے نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے، اور انس خاکی مخلوق ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ تینوں مخلوق کا تذکرہ ہے، اور قرآن نے اس کی وضاحت یوں کی جو ہے سورہ ہجر اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اللہ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے جو ہے آنکھ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ رحمان سورہ 55 آیت 15 کے اندر وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، جس کا معنی ہے اور ہم نے جنوں کو آنکھ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ تو اس آیت نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے سامنے دیکھا، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے تو یہ آنکھ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اب یہ کب بنائے گئے، جن کب پیدا کیے گئے؟ تو یاد رکھیے جو بات قرآن کے مطالعے سے ملتی اور احادیث سے ملتی وہ یہ ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، کتنے پہلے وہ اللہ عالم، اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بات ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، اور جو ہے سب سے پہلا جن جس کو اللہ نے بنایا تھا، جیسے سب سے پہلے انس آدم علیہ السلام تھے، اسی طرح سب سے پہلا جن جس کو اللہ نے بنایا تھا وہ اس کا نام ابلیس تھا۔ یاد رکھیے اور وہ جنوں کا باپ ہے، بابائے جن ہے، جس طرح سے آدم علیہ السلام بابائے انس ہے، انسانوں کے باپ ہے۔ آدم علیہ السلام لیکن ایمان والے تھے، ان کی نسل میں ایمان اور کافر دونوں ہوتے، مطلب ایمان والے اور کافر دونوں تھے۔ اسی طرح جن جو ہے جو پہلا جن تھا جس کا نام ابلیس تھا، ابلیس بابائے جن ہے اور اس کی نسل میں ایمان والے اور کافر دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہ خود کافر ہے۔ یاد رکھیں آدم علیہ السلام مومن ہے، یہ کافر ہے۔ آدم علیہ السلام کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، اس کی نسل میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے تو یہ بابا جن ہے، اور یہ جو ہے ابلیس جو ہے پہلا جن تھا، یہ کبھی فرشتہ نہیں تھا۔ جس طرح سے غلط فہمی جو ہمارے پاس پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے فرشتہ تھا اور بہت عبادت گزار تھا، لیکن نافرمانی کر بیٹھا تو جنت سے نکال دیا گیا، یہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 50 میں اس کی وضاحت کی، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ سجدہ کرو آدم کے سامنے، تمام کے تمام جھک گئے سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دیا، فسق کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جن جو ابلیس جو تھا وہ جن تھا اور وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا۔ ہاں وہ فرشتوں میں رہتا، اٹھتا بیٹھتا، عبادتیں کرتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا۔ یاد رکھیں اسی طرح عربی زبان میں جنوں کے لیے کئی نام استعمال ہوتے ہیں، جیسا مثال کے طور پر اصلی جن کو جو ہے جنی کہا جاتا ہے، جو اپنے اصلی شکل میں رہتا ہے جنی، اور یہ جنی لفظ جو ہے انگلش میں بھی جاتا ہے، اور انگلش میں بھی جن کو جنی بولا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اصلی شکل میں جو جن ہوتے ہیں انہیں جنی کہا جاتا ہے. اسی طرح وہ جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں عامر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جگہ عمار ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے جو بچوں کو تکلیف دینے والے جن ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں ارواح کہا جاتا ہے, ارواح. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جن جو انتہائی درجے سے خبیث اور برے ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جن جو پیشاب اور پیخانے, بیت الخلاء اور حمام یا جہاں انسان فارغ ہوتا ہے وہاں رہتے ہیں ان کو خبیث کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ جانتے ہیں کہ بیت الخلاء جاؤ یا حمام میں داخل ہو تو دعا پڑھ لو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہاں خبث اور خبائث یہ میل اور فیمیل, مذکر اور مؤنث, خبیث جنوں سے اللہ ہماری حفاظت کر. تو اسی طرح بہت بدترین جنوں کو شیطان کہا جاتا ہے. اسی طرح وہ جن جس کا جو اپنی شرارتوں میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن جس کا دبدبہ اور مقام بھی بن جاتا ہے اس کی شرارتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے, ایسے جن کو جو ہے عفریت کہا جاتا ہے, جس کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آپ کو پورا ملے گا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عفریت نام کا ایک جو جن تھا جس نے سلیمان علیہ السلام کو تخت لانے کی جب بات ہوئی تو کہا تھا, تو اللہ نے کہا اور عفریت نے کہا. تو عفریت یاد رکھیے یہ جسے کہیں گے بہت مضبوط اور طاقتور جن ہوتا ہے اور شرارتی اور لوگوں کو تنگ کرتا ہے لیکن اپنا دبدبہ اور مقام یہ دوسروں میں بنا لیتا ہے اور بہت لوگوں کو تنگ کرتا ہے, اسے عفریت کہتے ہیں. تو یہ چند نام تھے. اسی طرح جنوں کی قسموں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, طبرانی, حاکم اور بیہقی کی یہ روایت آپ نے فرمایا اور کہا جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, 3 ٹائپس. پہلا آپ نے فرمایا وہ قسم ہے جو اڑتی پھرتی ہے, زمین پہ نہیں رکتے ہیں, فلائنگ, اڑتے ہیں. اسے پتہ چلا کہ انہیں اڑنے کی صلاحیت ہے. پہلی قسم وہ ہے جو اڑتے پھرتے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا وہ ہے جو کتوں اور سانپ کی شکل میں رہتے ہیں. مطلب یہ وہ لوگ, وہ جن کی ایک قسم ہے جو شکلوں میں رہتے ہیں آ کر. مطلب یہ بہت ساری شکلیں لے سکتے ہیں, آگے اور بھی وضاحت آئیں گی. انسان کی لے سکتے ہیں, کتے کی لے سکتے ہیں, سانپ کی لے سکتے ہیں, کیڑے مکوڑوں کی لے سکتے ہیں, کسی بھی چیز کی, اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اور طاقت دے رکھی ہے کہ وہ بہت ساری اللہ کی مخلوق کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. بات یاد رکھیں. تو دوسری وہ جو کتے اور سانپ کی شکل میں ہوتی ہے. تیسری آپ نے فرمایا وہ ہے جو کبھی قیام کرتی ہے اور کبھی آگے بڑھ جاتی ہے, جن کو لوگ عام طور سے بھوت پریت وغیرہ کے نام سے پہچانتے ہیں. لیکن بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے یہ جنوں کے. یہی لوگوں کو تکلیف دینے, چھیڑنے, عورت کی شکل میں آ جائے, مرد کی شکل میں آیا تو بھوت کہتے ہیں, بغیر سر کے آیا دھرمنڈا کہتے ہیں, پتہ نہیں, اور عورت کی شکل میں آیا تو بولتے جو ہے چڑول آ گئی, اور پتہ نہیں کیا کیا نام الگ الگ اس میں, بھوت پریت اور پریاں کبھی بڑے خوبصورت انداز میں آ جائے تو پریاں لوگ بولتے ہیں. پریوں کا کوئی وجود نہیں, یاد رکھیے. اسی طرح بھوت پریت کا کوئی وجود نہیں سوائے یہ جنوں کو جو لوگوں کو آ کر ستانے کے لیے, تکلیف دینے یا ان کا مزہ لینے, چھیڑنے کے لیے. انسانوں میں ہوتے ہیں کچھ لوگ تکلیف دیتے ہیں یا مزہ لیتے ہیں کسی کو, اسی طرح یہ بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینے یا مزہ لینے اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 قسمیں اس حدیث میں آتی ہے. ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے, ایک وہ جو شکلوں میں رہتی ہے, اور تیسری وہ جو کبھی کسی مقام پہ رکتی ہے اور کبھی پھر آگے بڑھ کے دوسرے مقام کی طرف چلی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے جنوں کا انکار یاد رکھیے, اس کی دنیا کے جن ہے ان کی حقیقت یہ ناقابل, جس کو کہیں گے ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جنوں کی دنیا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی بھی حال میں نہیں کیا جا سکتا. جس طرح سے فرشتوں کی ایک دنیا ہے, جس طرح سے انسانوں کا ایک عالم ہے, اسی طرح جنوں کا ایک عالم ہے. اور جن مکلف ہے, یاد رکھیے, اچھائی کا حکم دینے کے اور برائی سے روکنے کے. جس طرح سے انس, میں اور آپ مکلف ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. مطلب خود اچھائی کرے, حکم بھی دے, خود برائی سے رکے اور دوسروں کو حکم بھی دے. اسی طرح یہ بھی اس چیز کے مکلف ہے. اسی طرح جو ہے وہ جانور جو جنوں کو دیکھ سکتے ہیں, انسان جنوں کو صرف ایک کیفیت میں دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیں وہ کون سی کیفیت ہے, جب وہ الگ الگ روپ اور شکلیں لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو اپنی دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. سمجھ لیجیے آپ بات. جنوں کو ہم جب وہ شکلیں لے کر آتے تبھی دیکھ سکتے ہیں. ہم دنیا کی آنکھوں سے جنوں کو ان کے اصلی روپ, اصلی حقیقت میں نہیں دیکھ سکتے سوائے جب وہ اپنے آپ کو تبدیل کر کے انسان, کتے, بلی, کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آتے ہیں, ورنہ ان کو حقیقی روپ میں دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں. یاد رکھیے. لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو جنوں کو دیکھتے ہیں. یاد رکھیے جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ جانور ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے. جیسا فار ایگزامپل, مثال کے طور پر رات کے گھنگور اندھیرے میں ایک الو آرام سے چوہے کو دیکھ لیتا اور اس کو پکڑ بھی لیتا, حالانکہ ہماری آنکھیں تو دیکھ بھی نہیں پاتی کہ وہاں کچھ ہے. بڑباغل جو ہے ساؤنڈ ویو کے ذریعے جو ہے آرام سے
رات کے اتنے اندھیرے جس میں آپ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے آرام سے سفر کر لیتا ہے اور چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. گویا وہ ریڈیو ویوز یوز کرتا ہے, ویوز چھوڑتا ہے, ٹکرا کے آتی ہے, کیچ کرتا ہے, سمجھ جاتا ہے آبجیکٹ سامنے اور نکل جاتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے, دیکھ نہیں پاتے, لیکن وہ ہوتی ہیں. ہاتھیوں کو اگر آپ لے لیں تو ہاتھی جو ہے ہنڈریڈس آف مائلز, 100 میل تک ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور وہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں جو انسان کو آج پتہ چلی, اور ایک میسج پاس کرتے ہیں اس ویو کے ذریعے, اور 100 کلومیٹر تک میسج دیتے کہ یہاں پانی ادھر آ جاؤ. انسان لیکن دیکھ بھی نہیں پاتا, آج سمجھ پا رہا کہ ارے یہ بھی بات کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. یہ تو ہوا میں رہا, مچھلیاں, ویل, ڈالفنس, یہ سمندر کے اندر پانی میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے. انسان پانی میں گئے تو اس کو آوازیں سنی نہیں آتی ہے, لیکن وہ بات کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی اللہ کی مخلوقات ہیں جو کمیونیکیٹ کرتی ہے, بات چیت کرتی ہے, اور ایسی چیزیں استعمال کرتی ہے جس کو آج ہم سمجھ پا رہے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھیے ایسے جانور بھی ہیں جو جنوں کو دیکھ سکتے لیکن انسان نہیں دیکھ سکتا اپنی حقیقی آنکھوں سے سوائے روح بدل کے آئے. وہ کون سے جانور ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ مسند احمد اور سنن ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا کہا جو اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی چلانے کی آواز آئے تو اللہ ہمیں پناہ مانگو شیطان سے, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. تو رات میں آپ سے فرما رہے کتے اور گدھے کو اگر چلاتے ہوئے سنو تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو. مطلب وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ شیاطین کو دیکھتے ہیں یا جنوں کو وہ دیکھتے ہیں. اور شیطان اس جن کو کہتے ہیں جو کافر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ شیاطین کو دیکھتے ہیں, شیطان کو دیکھتے ہیں, تبھی چلاتے ہیں. لہٰذا ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مطلب اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے, اس لیے کہ وہ دیکھ کر چلاتے گدھا اور کتا جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے. اس بات کو یاد رکھیں. اب اس حدیث سے تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا غور کرتے ہیں اپنے معاشرے پر. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہوگا, لوگ بہت ساری بار میلوں میں اور آنند نگریاں لگتی ہے یا کچھ بازار لگتے ہیں جن کے اندر لوگ آتے ہیں خرید و فروخت کے لیے, وہاں دیکھیے 2 قسم کے شو چلتے ہیں, اور یہ 2 ہی شو ہوتے ہیں, تیسرا کوئی شو نہیں ملیں گا. ڈاگ شو اور ڈونکی شو, گدھے کا شو اور کتے کا شو. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے, ایک آدمی رہتا, اس کے پاس ایک گدھا رہتا, اور باقی سارے گدھے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ انسانوں میں سے. ٹھیک ہے. پھر وہ اس گدھے کو بولتا جاؤ ان میں سے بتاؤ کون آدمی ہے جو صرف 10 روپے کا نوٹ جیب میں لے کے آیا. گدھا برابر جاتا اور بولتا اس کے پاس. آدمی بولتا ہاں صحیح 10 کا نوٹ ہے. بولتا بھائی صاحب اٹھیے. وہ اٹھتے کیا ہوا؟ تو بولتا ہاں میں نے واقعی میں 10 روپے لے کے آیا تھا. آپ بولتے ہو کیا عقل مند گدھا ہے. ارے وہ گدھا تو گدھا ہے, تو بڑا گدھا ہے اس سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیسا معلوم ہوتا ہے اس کو 10 روپے کس کے جیب میں ہے؟ یہ 2 جانور شیطان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ شعبدے باز جو آپ کو شو دکھاتا ہے, یہ ایک جن کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ گدھے کو لے جا کر بتا کہ کس کے پاس 10 ہے. وہ جن آتے وقت ٹٹول لیتا کس کے پاس کیا ہے, اور اس گدھے کے کان میں بولتا ہے یہاں جا کر کھڑے ہو. گدھا آتا ہے وہاں رک جاتا ہے. گدھے کو نہیں سمجھتا ہے, وہ تو گدھا ہی ہے نا. پھر اگر سمجھتا تو پھر وہ تو کیا بن جاتا, بولنے کی مجھے ضرورت نہیں. تو اندازہ لگائیے. اور مسلمان جا کر پیسہ دے کر ڈونکی شو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. کیا ہوشیار گدھا تھا. اور گدھا سوچتا ہوں گا کیا بیوقوف مسلمان تھا. مطلب وہ اپنے آپ کو تو نہیں بول سکتا نا کیا گدھا مسلمان تھا, بول کیا بیوقوف مسلمان تھا کہ میرے کو دیکھنے آیا. اس کو اس کے نبی کی بات نہیں پہنچی کہ گدھے اور کتے شیطان کو دیکھ سکتے ہیں, اور ایک گدھے کو کیا غیب کا علم ہوتا ہے جو وہ بتایا کہ اس نے 10 روپے لایا. نہیں تو پلانٹڈ کوشچن تھا, اس کو شاید بتا دیا ہوں کسی نے. وہ ایسی بھی باتیں بتاتا ہے جیسا کہ کون ہے تم میں سے جو ایک جڑوا یہاں ایک گھر پر ہے, برابر وہ گدھا یا کتا آتا ہے اور اس کے پاس کھڑے. آپ بولتے رہے ہو میری بہن ہے یا میرا بھائی جو گھر پر ہے. آپ بولتے ہو کیا ہوشیار کتا ہے, کیا ہوشیار گدھا ہے. یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے. یہ شعبدے بازی ہے, یہ کہانت ہے, یہ حرام ہے. یاد رکھیے. اور اس سے بچپن سے ہمارے بچوں کے عقائد بگڑ جاتے ہیں. اور جب کوئی انسان یہ سوچے کہ ایک گدھا بھی غائب کا علم رکھتا ہے, نعوذ باللہ نہیں رکھتا ہے, لیکن اب چونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے شعبدے بازی, اس کو سمجھنا ہے, ان کی چال بازیوں کو نہیں سمجھو تو پرابلمز ہوتا ہے. تو چیز ہی ایسی ہے شعبدے بازی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا بھلے جا رہے ہیں اور شان سے دیکھ رہے ہیں. تو 2 جانور ایسے ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے, گدھا اور دوسرا کتا. یاد رکھیے. تو لہٰذا ان شوز میں اپنے بچوں کو مت لے جائیے, اس لیے کہ یہ شیاطین کے ذریعے شعبدے بازی ہوتی ہے. اور اگر بچے اس کے اندر جائیں گے اور بچپن سے یوں ہی رہیں گے تو بہت سارے مصیبت اور مسائل ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. جب وہ بڑے ہوں تو بدعقیدگیاں ان کے اندر آ سکتی ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے تو 2 جانور کو دیکھ سکتے ہیں.
शैतान और जो जिन्नात के ताल्लुक से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इब्लीस को पैदा किया, इसको जन्नत में रखा, वो वहाँ खूब इबादत करता था, उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, नाफरमानी करके वहाँ से निकाला गया, निकलने के बाद उसने इब्न आदम से दुश्मनी ले ली, मतलब आदम से और उसकी नस्लों से जो है दुश्मनी ले ली, ठीक है। और वो अपने आप को फरिश्तों में रह के हो सकता फरिश्ता समझता था, लेकिन वो कभी भी फरिश्ता नहीं था। अब इनकी ग़िज़ा क्या है, तो जिनों की ग़िज़ा याद रखिए, खाने के ताल्लुक से भी तफसीलात आती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो जिनों के ताल्लुक से एक चीज आती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा कि हड्डी और लीद से सूखे हुए गोबर से इस्तंजा मत किया करो, हड्डी और सूखे हुए गोबर से इस्तंजा मत किया करो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों, कि हड्डी और सूखे गोबर से इस्तंजा क्यों नहीं करना है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा कि मेरे पास जिनों की एक जमात आई थी और कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस जानवर पर बिस्मिल्लाह पढ़कर जुबाह किया जाता है अल्लाह ताला ने उसके हड्डी को हमारे लिए वो गोश्त बना देता है, और जो जानवर लीद करते हैं, जो है गंदगी करते हैं, जो है उसकी जो है गोबर होता है, वो हमारे जानवरों के लिए ग़िज़ा बन जाती है। लिहाजा आपकी उम्मत से कहना कि हड्डी से और सूखे हुए गोबर से, मेंगनियों से इस्तिंजा ना करें, इसलिए कि वो हड्डी हमारे लिए गोश्त बन जाती है और वो गोबर हमारे जानवरों का खाना या चारा होता है। तो लिहाजा हड्डी और लीद से इस्तिंजा समझते ना, पेशाब को गए तो तहारत के लिए अगर पानी ना हो तो जिस चीज का इस्तेमाल करते वो ढेले होना चाहिए, 3 ढेले, लेकिन अगर ढेले ना मिले हड्डी से और लीद से कभी भी इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जिस हड्डी पर अल्लाह का नाम जिस जानवर पे लेके जुबाह किया गया उसकी हड्डी अल्लाह ताला उसके लिए क्या बना देता है, खाने के गोश्त बना देता है, और जिस पर अल्लाह का जो है नाम लिया गया उस जानवर पे, दूसरे जानवरों पे नहीं। और इसी तरह हमारे जानवरों के गोबर जो होते हैं जिनों के जानवरों की ग़िज़ा होती है। तो इस हदीस से 2 बातें पता चली, एक तो हड्डी उनकी ग़िज़ा है, दूसरा उनके पास जानवर भी होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कैफियत है, वो अल्लाह आलम, उसकी तफसीला चूंकि नहीं है तो खामखा बहस में पढ़कर बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो हड्डी से इस्तिंजा करने से एहतियात करना चाहिए। बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझते, कभी भी जाते हैं सफर पे, रास्ते में जाते हैं और कुछ भी हरकतें कर लेते, लीद से इस्तिंजा कर लिया, हड्डी से कर लिया, फिर परेशान होते घूमते हैं, ये लपट गया, वो चिपक गया, फला हो गया। तो फिर नतीजा यही होगा, जब आप किसी को तकलीफ देंगे तो नतीजे में वो भी आपको तकलीफ देगा। अब वो तकलीफ शऊर से आपने जानबूझ के दी हो अनजाने में। हमारा काम ये, हमारा दीन इतने बारीक बीनी से हमें दुनिया जीना सिखाता है, फिर हम पढ़ते क्यों नहीं है, क्यों नहीं समझते इन बातों को? और फिर जब ऐसी मखलूकात अल्लाह की जो गायब है, जिन दिखते नहीं है, उनको तकलीफ पहुंचा देते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर भागते हैं इधर उधर, दर दर पर जाकर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे भाई मेरे पहले छेड़ो ही मत किसी को, छिड़ जाए तो फिर जाहिर सी बात है अल्लाह से तौबा करो कि ऐसी गलती हुई। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो इल्म हासिल करते नहीं है, फिर परेशान होते हैं। अल्लाह के रसूल ने मना। इसी तरह कहा कि सुराखों में पेशाब मत किया करो। इसी तरह कहा कि ऊपर से सीधा पानी गर्म नीचे ना फेंका करो, इसलिए कि हो सकता है तुम सुराख में पेशाब करो और तुम्हारा भाई रहता हो, मतलब कोई जिन रहता हो, तुम ऊपर से पानी फेंक दो और गर्म पानी फेंकने से तुम्हारे किसी भाई को तकलीफ हो। लेकिन हम इन बातों को समझते नहीं है। बहुत सारे लोग तो सुराख ढूंढकर पेशाब करते मैंने देखा। बहुत फिर मसाइल जब शुरू होते हैं ना तो फिर परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तुमने पहले छेड़खानी की तो फिर नतीजा भुगतो, ठीक है। तो लिहाजा ये इनका जो है ग़िज़ा है। इसी तरह जो है ये जो है मुख्तलिफ जो है शक्लें भी जो है लेते हैं, याद रखिए, ठीक है। मुख्तलिफ शक्लें लेते हैं और इसकी तफसीलात मैंने रखी कि ये कुत्ता बन सकते हैं, ये सांप बन सकते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसान। लेकिन एक बात याद रखिए, जब ये कोई शक्ल लेते हैं, ये वजाहत जरूरी है, जब ये कोई फॉर्म लेते हैं, उस फॉर्म के अलावा, उस शक्ल के अलावा जो अल्लाह ने दे रखी है, तो इस बात को याद रखिए इन पे सारे तबई कवानीन लागू हो जाते हैं। मतलब सारे फिजिकल लॉज इन पर लागू हो जाते हैं। जैसे कि एक जिन कुत्ता बन गया और उस कुत्ते पे से ट्रक चला गया तो जिन मर जाएगा, कि तो उस पे सारे तबई कवानीन लागू हो जाते हैं। जब वो शक्ल बदलता है तो एक मुकाम से निकलकर एक मुकाम पर आता है, शक्ल बदल के हमारे सामने आता है, और उसको अल्लाह ने इंसानों की आंखों के सामने शक्ल बदलने की ताकत नहीं दी है। तो ऐसा नहीं हो सकता ये कुत्ता है और जिन था, गाड़ी यही लगने लगी तो उड़ गया, नहीं हो सकता। उसको उस मुकाम पर फिर दोबारा जाना पड़ेगा, उस फेज में जिस फेज से वो ट्रांसफर होकर आया है, और उस फेज में जाके वो रूप चेंज कर सकता है। डायरेक्टली किसी के सामने ऐसा छू बोल के रूप चेंज नहीं कर सकता। अल्लाह ने ये सलाहियत नहीं दे रखी है, समझ लीजिए इस बात। वरना बहुत सी बार होता है मेरे को रात में कुत्ता दिखा था और वो आया और बड़ा हो गया और एकदम चला गया, नहीं जा सकता। शक्ल नहीं बदल सकता जब तक कि वो उस मुकाम पे ना जाए जिस मुकाम से आया था।
پھر اس مقام پہ جا کے اپنے آپ کو چینج کریں گے اور پھر اپنے اصلی روپ میں جائیں گا. تو جن شکلیں لیتے ہیں لیکن عام طور سے وہ ایسا نہیں کرتے, لیکن لے سکتے. عام طور سے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنی اچھی زندگی دی, بغیر دکھے کے چھپ کر جیے. فارم لینے سے کتنی ساری تکلیفیں آ جاتی ہیں ان کو, سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. اور میں تو عام زبان میں کرتا ہوں, کوئی جن کتے کی شکل لے کے مسلمان محلوں سے گزرتا بھی نہیں ہوں گا, کیونکہ ہمارا بچہ تو پہلے سے دیکھ لیتا تھا کلومیٹر دور سے, آ رہا اٹھا لی, سب پتھر اٹھا لیتے ہیں. اور بیچارہ ایسا دور دور سے دبکتے 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 بھاگتا ہے. اور کچھ کتوں کو تو عادت ہو جاتی ہے, وہ جیسی محلے میں آتے ہیں چھپ چھپ کے ہی نکلتے ہیں. ان کو معلوم کہیں نہ کہیں سے مسلمان بچہ ٹارگٹ کر ہی رہا ہوں گا. تو کہیں کو خواہ بیچارہ رسک لیں گا جب اللہ نے اتنا اچھا رکھا ہے. لیکن لے سکتے ہیں, لیکن عموماً نہیں لیتے ہیں, چونکہ اتنا اچھا رکھا اللہ نے. ان کی زندگیاں عموماً انسانوں کی زندگی سے لمبی اور طویل ہوتی ہے. کتنی واللہ عالم, ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے. لیکن جو اقوال اور جو ہے سلف صالحین کی قول ملتے ہیں, وہ قول اسی طرح کی لمبی زندگیاں جیتے ہیں. کتنی لمبی ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ جو ہے شکلیں بدل سکتے ہیں, انسان کی شکل بھی لے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے, وہ جو بیت المال میں کھجور آئے تھے, زکوٰۃ کے کھجور, ان کھجوروں کو چرانے 3 راتوں تک ایک شخص آیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شیطان تھا جو روز آ رہا تھا. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ انسانی شکل لے کے آ رہا تھا, اور انسانی شکل لینے کے بعد میں نے کہا نا وہ شکل بدل نہیں سکتا, اور فزیکل لاز اس پہ طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا تو وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکا, کیوں تو اس پر پورے فزیکل لاز لاگو تھے. وہ غائب نہیں ہو سکتا ہے. پکڑ لیا تھا کہ اب لے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سمجھ رہا؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے پکڑ لی تھی جن کو, جو آ کر آپ کو قیام اللیل میں ستا رہا تھا. پھر آپ نے اس کو ایک پلر سے باندھ دیا, وہ غائب نہیں ہو سکا. کیوں نہیں غائب ہو سکا؟ اس لیے کہ انسانی نظروں کے سامنے وہ روپ چینج نہیں کر سکتے. انہیں اس فیز میں جا کے روپ چینج کر کے آنا پڑتا ہے, پھر اسی فیز میں جا کے وہ اپنے روپ کو چینج کر کے واپس ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ شکل لیتے ہیں لیکن عموماً نہیں کرتے. اسی طرح جنات میں بھی جو ہے شادی بیاہ کا رواج ہوتا ہے, ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں, جیسا انسانوں کے شادی بیاہ ہوتے ہیں, مذکر مؤنث ہوتے ہیں, میل فیمیل ہوتے ہیں. اسی طرح نیک اور بد ہوتے ہیں, اچھے اور برے ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف مذہب اور فرقوں کو ماننے اور مسلکوں کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں. سب جو انسانوں میں ہوتا ہے سیم ان کا بھی معاملہ ویسی ہوتا ہے. وہی تمام چیزیں یہود, نصارہ, مسلم, بدھسٹ جو ہے, مطلب الگ الگ جتنے مذاہب ہیں سب کو ماننے والے ہوتے ہیں. اسی طرح مذکر مؤنث میل فیمیل ہوتے ہیں, اور ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کے اندر شادی بیاہ کا بہرحال رواج ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کا اشارہ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر جو ہے 52 کے اندر کیا, اور فرمایا لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان, کہ جنت میں ایسی حوریں ملیں گی جس کو اس سے پہلے نہ کسی جن یا انس نے چھوا بھی نہیں ہوں گا. اس سے پتہ چلا ان کے اندر شادی بیاہ کا رواج ہے, اس لیے کہ جن اور انس دونوں نے اس کو چھوا نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے یہ کیا مرتے ہیں, تو ہاں جس طرح سے انسان پیدا ہوتے اور مرتے ہیں تو جن اور شیاطین بھی پیدا ہوتے اور مرتے ہیں. لیکن ہاں ابلیس جو بابا جن ہے, جنوں کا باپ ہے, اس کو اسپیشل مہلت اللہ نے دی ہے. کب تک کے لیے؟ الی یوم یبعثون, دوبارہ اٹھائے جانے تک. مطلب ابلیس ایک ایسا جن ہے جو شروعات سے ہے اور قیامت تک رہیں گا. باقی سارے جن پیدا ہوتے اور مرتے ہیں عام انسانوں کے جیسا, لیکن لمبی زندگیاں یہ عام طور سے جو ہے جیتے ہیں. لیکن ایک جن ایسا ہے جو ابلیس ہے, وہ شروع سے مطلب جب سے پیدا ہو تب سے لے کر قیامت تک رہیں گا. باقی سارے پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں لیکن لمبی حیات پاتے. اسی طرح جو ہے جنات کے مکانات اور ملنے کے پتے کیا ہے, میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ جا کے ملے, لیکن جنات کے مکانات اور ملنے کے پتے کیا ہے. تو اس تعلق سے جو اقوال اور جو باتیں حدیث سے ملتی وہ یہ, وہ جو ہے اسی زمین پر بستے جس پر میں اور آپ رہتے ہیں. جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہیں وہ بھی رہتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جو ہے زیادہ تر جو ہے چٹیل میدان اور غیر آباد علاقوں میں بسنا پسند کرتے ہیں. مطلب زمین یہی ہے, اسی زمین پہ ارض پہ رہتے ہیں, اور زیادہ تر پسندیدہ جگہ ان کی ہے جہاں غیر آباد چٹیل مطلب ایک دم پلین لینڈ, جو لمبی زمینیں ہوتی ہیں, وہ زیادہ ان کی پسندیدہ علاقے جہاں وہ رہنا پسند کرتے ہیں. اسی طرح ان میں جو برے ہیں, شیطان ہیں, وہ گندی جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں, جیسے بیت الخلا, طہارت خانے, حمام, کچرے کی کنڈی, کوڑا کرکٹ جہاں انسان پھینکتا ہے. اسی طرح وہ جگہ جو خبیث خانے, برے اعمال جہاں ہوتے ہیں, شراب جہاں پی جاتی ہے, جوئے جہاں کھیلے جاتے ہیں, ان جگہوں پہ یہ بستے, چونکہ یہ بری جگہ ہیں, ان کو یہاں رہنے میں مزہ آتا ہے اور اس کو وہ
پسند کرتے، یاد رکھیے. اور اسی طرح جو ہے ان میں سے برے قبرستانوں میں بھی اور ایسی جگہ جہاں انسانوں کو دفنایا یا جو اسی طرح مختلف طریقوں سے مرنے کے بعد کیا جاتا ہے عمل، ان جگہوں پہ بھی بستے ہیں، اور تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب کرے، انہیں چھیڑے اور انہیں ستائے. اور اسی لیے دیکھا بھی جاتا ہے جن کو جن آج سے اپنے قبضے میں لیتا ہے یا اس پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ ایسی جگہوں پہ رہنا پسند ہی کرتے، گندی جگہ، نہاتے نہیں ہیں، اور بیت الخلاء میں جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یا ویران جگہوں پہ قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں تو پسند بھی کرتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور آپ بیت الخلاء کے لیے گئے. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نظروں سے بہت دور بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے. تو نظروں سے بہت دور جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ گئے اور بہت شور پکار کی آوازیں، ہم لوگ پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں تو ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بات آئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے گھبرا گئے تھے، اتنی آواز شور پکار ہوئی. تو کہا جن اور مسلم اور کافر جنوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. تو کہا کس چیز کا جھگڑا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں زمین کے بنیاد پر جھگڑا ہو گیا تھا، کون کہاں رہیں گا. تو وہ میرے پاس آئے اور کہا آپ فیصلہ کر دیجئے. میں نے دونوں میں فیصلہ کر دیا. صحابہ نے کہا کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ تو کہا میں نے مومن جنوں کو جو ہے اونچے علاقے دے دیے اور کافر جنوں کو نچلے علاقے دے دیے. صحابہ نے کہا یہ اونچے علاقے بولے تو کیا؟ تو کہا پہاڑوں کی اونچائی والے حصے میں نے مومنوں کو سونپ دیے اور نچلے علاقوں سے مراد غیر آباد سمندری ٹاپو، جزیرے، ٹھیک ہے، آئی لینڈ جو سمندر میں ہوتے غیر آباد جس کو کوئی انسان بستے نہیں، وہ میں نے ان کو دے دیے. دونوں میری بات پہ راضی ہو گئے اور میرے فیصلے کو سن لیا اور دونوں نے اس کو قبول بھی کر لیا. تو پتہ چلا اکثر مومن جن جو ہے اونچے علاقوں پہ ہوتے ہیں اور کافر جن غیر آباد زمین اور ٹاپو پر اور گندی جگہوں پر بستے ہیں. اسی طرح جنات کے چوپائے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، جس کی تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ ہمارے جانوروں کا لیت ان کے جانوروں کی غذا ہوتی ہے، یاد رکھیں. اسی طرح وہ جانور جن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو اونٹ جو ہے شیطان سے پیدا کیا، آپ سے فرماتے ہیں کس معنی واللہ عالم، یہ غائب کی بات ہے. تو اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا. کہا بکری کے باڑوں میں نماز پڑھو لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو وضو کرنے کا حکم دیا. مطلب ایک آدمی اگر وضو سے ہے تو اس کا وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے. اور اونٹ کی خصوصیت بھی ہے، جو لوگوں نے اونٹ پالا یا دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ایک حافظ کے ذہن سے ایسا نکلتا ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے، اونٹ کبھی بھی اپنی زندگی میں پالتو اور وفادار نہیں ہوتے ہیں. جس روز مالک نے نکیل چھوڑا ایسے بھاگتے ہیں کہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے. قرآن کے لیے آپ نے مثال دی، نکل گیا تو پھر ایسا نکلتا ہے ایسا اونٹ بھاگ جاتا ہے. تو اونٹ کو پالیے لیکن جس دن نکیل چھوڑیں گے ایسا بھائی گھر لوٹ کر نہیں آتا. پھر جب تک مالک ہے پکڑ کے رکھیں گے تب تک. ایسی حدیث میں نا اس کا پہلے گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر، کھلا نہیں چھوڑ سکتے اس کو. نکل گیا تو پھر نہیں آتا. تو بہرحال اونٹ جو ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے اور اونٹ کے باڑوں میں آپ نے نماز سے منع کیا. اسی طرح جو ہے شیطان جو ایک بدصورت جو ہے شیطان ابلیس شیطان اور اس کے جو ساتھی اور چیلے چپاٹے ہوتے ہیں وہ جو انتہائی بدصورت ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر جو 64 اور 65 میں کہا اور فرمایا وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں نکلتا ہے، اس کی شکل اس جو جھاڑ ہے اس پہ جو پھل لگتے ہیں اس کی شکل جو ہے شیطانوں کے جو ہے سر کی جیسی ہے. تو اللہ نے جہنم میں اگنے والے ایک جھاڑ کے پھلوں کے بارے میں کہا شیطان کی صورت جیسے وہ جھاڑ رہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی بدصورت ہوتے ہیں. اسی طرح جنات کی طاقت کیا ہے، طاقت اور صلاحیتیں کیا، آئیے ہم دیکھتے ہیں. تو جنات جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں عموماً، اور بہت زیادہ صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، بہت زیادہ صلاحیت. اور ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے وہ کئی گنا ایڈوانس چل رہے ہو، ہم نہیں جانتے ان کی دنیا. کیونکہ آج ہم ریڈیو ویوز کو آج یوز کرتے ہیں، انفراریڈ یوز کرتے ہیں اور الٹرا وائلٹس یوز کیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 2G 3G ابھی آ رہا ہے. میں بھی ہائیسٹ پاسبلٹیز ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو کئی زمانے دراز سے استعمال کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو جنات کی طاقت اور توانائی کیا ہے، تو بہت طاقتور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ عفریت کا بیان کیا جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت
صلاحیت دے رکھی تھی کہ ان کے قبضے میں سر کا جن اور شیاطین کو دے دیا تھا. تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ سبا کی رانی کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائے گا؟ تو عفریت اٹھا اور کہا آپ کے اس جگہ پہ مطلب شام میں اس پروگرام کی جو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا. مطلب وہ عفریت بہت طاقتور تھا. وہ جا کر، حالانکہ جو سبا تھی وہ یمن میں رہنے والی تھی، سب جو وہ رانی تھی، اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے. اس نے کہا کہ میں بس مجلس ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. تو بہت طاقت اور توانائی والے ہوتے ہیں. اسی طرح فضائی میدان میں جو ہے انسانوں سے بہت زیادہ سبقت حاصل ہے. مطلب آسمانوں میں اڑنے کا جہاں تک معاملہ ہے ان سے انسانوں سے بہت آگے. اور جنات جو ہے پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں. مطلب ان کی اڑان جو ہے، ان کی جو ہے پہنچ جو ہے پہلے آسمان تک یہ اڑ کر جو ہے جا سکتے ہیں. اس تعلق سے جو ایک بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایک صحابی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میری جو جن تھی، فیمیل جن تھی ان کے پاس، ایک مزق جسو کہیں گے، ایک عورت جن تھی. اس نے کہا کہ آسمانوں کے پہرے بہت سخت کر دیے گئے، پہلے ہم کو پہلے آسمان تک رسائی تھی، اب وہاں تک نہیں جانے دیا جا رہا ہے. یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہی اترنے والی تھی. چونکہ وہی اتر رہی تھی تو ان کے آنے جانے کو وہی قرآن کے پورے اترنے تک آسمان کے راستے بند کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کی پہلے آسمان تک رسائی ہے. اسی طرح یہ تعمیرات بھی کرتے، کنسٹرکشن ورک بھی کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا. اللہ رب العزت نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12 اور 13 میں فرما کہا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. مطلب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان میں سے جو ہمارے حکم سے جو ہے سرتابی کرتا، مطلب جو حکم نہیں مانتا اور سلیمان کے ماتحت نہیں رہتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آنکھ کا جو مزہ چکاتے تھے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہاؤس جیسے کہ لگن ہوں، اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والے بڑے بڑے دیغ یہ بنایا کرتے تھے. تو فن تعمیر ہوتا ہے. اسی طرح فن بہت ساری ایسا دیغ بنانا، ہاؤس بنانا، محلات بنانا، کنسٹرکشن ورک کرتے تھے. اسی طرح جو ہے جنات جو ہے گھروں میں رہ سکتے ہیں مختلف شکل میں. ان کی طاقتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ شکلیں بدل کے رہتے ہیں، اور بالخصوص سانپ کی شکل میں یہ گھروں میں رہ سکتے ہیں. لیکن یہ وہ سانپ ہے جو عموماً دیہات میں، شہروں میں تو نہیں ہوتا ہے لیکن دیہات میں ہوتا ہے. عموماً سانپ گھروں میں آتے جاتے، لوگ بولتے ہیں وہاں سانپ ہے. مطلب دیہاتوں میں بہت سی بار کامن ہوتا ہے کہ ارے اس کی کچھ مت کرو، سانپ آتے جاتے رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو سانپوں کی شکل میں گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ بھی ان کی طاقت کا حصہ ہے کہ سانپ کی شکل میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے صحابہ سے کہا مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی ہے اور وہ سانپوں کی شکل میں رہتی ہے، لہٰذا تم میں سے تمہارے گھروں میں جو سانپ عموماً آتے جاتے ہیں، اگر کوئی سانپ دکھے تو سیدھے مت مارنا اسے. 3 دن تک پہلے کہنا کہ یہاں سے چلے جاؤ، نہ جائے تو پھر مار دینا. ورنہ اگر وہ مومن رہا تو 3 دن کے اندر چلا جائے گا، کافر رہا تو نہیں جائے گا، اور اگر وہ کافر ہے تو تمہیں اس کو مارنے کی پھر اجازت ہے. تو لہٰذا وہ انسانی گھروں میں سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں. شہروں میں نہیں یاد رکھیے، لیکن دیہاتوں میں یہ بات معروف ہے کہ بھائی یہاں سانپ آتے جاتے رہتا ہے، لوگ چھیڑتے بھی نہیں اس کو. ویسے سانپ کو آپ بھی مت چھیڑی، اس لیے کہ اس کا معمول ہے آنا جانا. لیکن اگر انسانوں کو تنگ اور اذیت کرنے والی جگہ پہ آتا ہے، چھوٹے سانپ یا زہریلے سانپ تو مار سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ سانپوں کی شکلوں میں گھروں میں رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی کہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. اعتکاف میں آپ کی بیوی کسی شرعی مسئلے کے تحت آئی. آپ نے ان سے بات کی، چونکہ رات کا وقت آپ چھوڑنے نکلے، وہاں تک گئے، گلی کے کونے پر گئے تو 2 صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ ہیں. پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر آؤ. وہ دونوں آئے، کہا کہ یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا آپ پر شک کریں گے کیا؟ تو کہا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور یہی اس کی دوڑ ہے جو بہت سی مرتبہ لوگ ہوتے نا کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. کیا پہنچے ہوئے؟ ارے میں ایک بار ان کے بارے میں دل میں برا سوچ رہا تھا تو میرے کو بول دیا میرے بارے میں برا نہیں سوچنا. تو بہت پہنچے ہوئے. کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے، یہ تو بہت نیچا گیا ہوا ہے، نیچا گیا ہوا ہے. اس لیے کہ پہنچے ہوئے لوگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جنوں کے ذریعے یہ بات پتا کر رہا ہے. جن کیا ہوتے حدیث میں کیا ہے؟ شیطان جس میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے. معلوم آپ کو؟ تو اس کی یہ صلاحیت ہے کہ اگر آپ دل میں کوئی بات سوچتے ہیں تو اس کو معلوم کر سکتا ہے وہ، لیکن ایسا کرنا کفر ہے. کفر، سمجھ گئے آپ بات کو؟
تو اگر آپ کو کوئی بول رہا کہ فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی تھی تو آپ کو گھبرائیے مت، یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ کوئی پہنچے ہوئے لوگ، غائب کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، سوائے جب اس غائب کو اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ جا کر ایکسیکیوٹ کر دو، عمل میں لا لو، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا رزق، تب فرشتوں کو نامے جب ملتے ہیں وہ آرڈرز اور حکم، تب پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ورنہ فرشتوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، جنوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، انسانوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ایسے کام کر کے غائب کا علم میں بتا کر کسی کو جو ہے اونچا اور نیچا کر دے۔ تو بولے بہت پہنچے ہوئے دل کی بات جان لیتے ہیں، یہ شیطانی عمل اور کفری عمل کو اگر ایسا کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جن چاہے جتنی بھی صلاحیتیں اور طاقت ہو، ان میں کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر جہاں ان میں طاقت ہے ان میں کمزوریاں بھی ہیں۔ اللہ نے شیطان کے تعلق سے بالخصوص فرما رکھا ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 72 کے اندر، کہ یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت ہی بودھی اور کمزور ہوتی ہے۔ چالیں بہت چلتا ہے انسان کے خلاف، لیکن جو اللہ کا ماننے والا بندہ ہے اس کے خلاف اس کی نہیں چلتی اور بہت بودھی ہو جاتی ہے اس کی چال، تو اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ آئیے اس کی کیا کمزوریاں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان اللہ کے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتا، اس کا کچھ بھی نہیں چلتا نیک بندوں پر۔ قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 65 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آتے۔ دوسری کمزوری جو اس کی ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر شیطان تم سے خوف کھاتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا جس گلی سے عمر نکلتا ہے تو شیطان دوسری گلی کے ادھر منہ سے نکل کے بھاگ جاتا ہے، عمر کا سامنا کرنے کی اس کی استطاعت، طاقت یا حیثیت نہیں، یاد رکھیں۔ تو کچھ لوگوں سے، ایمان والوں سے ڈرتا ہے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں پر طاقت دی تھی، اور کافر جن بھی آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اگر کوئی کافر جن آپ کی فرمانبرداری سے انکار کرتا تو اس کو ایک آنکھ کا گولا مار دیا جاتا اور آگ میں اس کو جلا دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تھے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل میں جو ہے قرآن میں جو ہے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو جو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آیت بھی میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی چونکہ بات آئی تو یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ کرتے ہوئے آگے نکلیں گے، وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے کافر جنوں پر بھی طاقت دی تھی، تسلط دیا تھا، حکمرانی دی تھی، تو ان کافر جنوں نے سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بدلہ نکالنے کے لیے کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام ایک عصا، ایک لکڑی کے سہارے سے کھڑے رہے اور انتقال کر گئے، اور یہ کافر جن ڈر کے کہ سلیمان ابھی حیات ہے کام کرتے رہے، جب قرآن نے کہا ایک دیمک یا کوئی کیڑے نے اس عصا کو کھایا اور سلیمان گر گئے، تو تب پتا چلا جنوں کو کہ جو ہے سلیمان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جنوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام وفات کر چکے، وہ کھڑے تھے کئی زمانے تک، پھر اللہ نے جب چاہا وہ لکڑی ٹوٹ گئی، آپ گر گئے، تب پتہ چلا انتقال ہوا۔ تو اب ان کافر جنوں کو بہت برا لگا، کہا اب ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق رکھ دیا اور اس صندوق میں جادو کی کتابیں لکھ کر رکھ دی، اور لوگوں سے جا کر کہا تم کو پتا ہے سلیمان ہم پر کیوں حکومت کر سکتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا سلیمان ہم پر اس لیے حکومت کرتے تھے کہ سلیمان جادو کرتے تھے، اگر یقین نہیں تو جاؤ اس تخت کے نیچے دیکھ لو۔ لوگ پہنچے، تخت کو ہٹایا، صندوق کھولا تو جادو کی کتابیں نکلی۔ تو یہودیوں نے یہ کہا اچھا تو جادو تو سلیمان کی سنت ہے، نعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہودی جادو کو سنت کے اعتبار سے سیکھتے تھے کہ ہمارے نبی سلیمان کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب قرآن میں یوں دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 102 میں، اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اللہ نے بہت تفصیلی لمبی آیت اللہ فرماتا ہے، ان لوگوں نے، یہودی کیا کہہ رہے تھے آپ کے زمانے کے، جادو کس کی سنت ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی سنت۔ اللہ نے جواب دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے سلیمان کے زمانے کی شیطانوں کی پیروی اور اتباع کی،
ملک جو سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں تھے، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، اور وہ شیطان تھے جو کفر کرتے، کیا کر کے کفر کرتے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر، تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وما کفر سلیمان، سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، وہ تو شیطان تھے جو کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کیا ہے؟ کفر ہے، یاد رکھیے کفر۔ تو لوگوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا، اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا جادو کا علاج جادو سے کر سکتے؟ کفر ہے، یاد رکھیں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس کا علاج کتاب و سنت سے، کل تفصیل عنوان آئیں گا انشاءاللہ، اس میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جن معجزات نہیں کر سکتے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، ان کی ایک اور کمزوری یہ کہ وہ معجزات نہیں کر سکتے۔ معجزہ سمجھتے نا، معجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ چیز کی فزیکلی وہ چیز چینج ہوتی ہے، ریئل سینس میں، جیسا کہ پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، صالح علیہ السلام کا واقعہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین نے کہا اور آپ نے اللہ کے حکم سے کر دیا، تو یہ فزیکلی ہوا۔ چاند ریئلی 2 ٹکڑے ہوا، لوگوں کی آنکھوں کو نہیں دکھا، ریئلی 2 ٹکڑے ہوا، معلوم۔ تو جن معجزے نہیں کر سکتے۔ ہاں شعبدے بازی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہو، جو رسیاں تھی، رسیاں وہ کیا نظر آنے لگی؟ سانپ۔ تو وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، وہ رسیاں تھی۔ اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ۔ فرعون کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ۔ لیکن جادوگروں کو رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ جس نے کیا تھا وہ جادو، رسی۔ کیوں؟ تو انہوں نے وہ شبد بازی کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا ہے یہ سانپ ہے، فرعون کہہ رہا ہے سانپ ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو عصا ریئلی لکڑی سے چینج ہو کے کیا بن گیا؟ اسنیک، سانپ بن گیا۔ تو اب فرعون کو کیا لگ رہا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ، موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا ہو؟ سانپ۔ جادوگروں کو کیا دکھ رہا ہو؟ سانپ۔ یہ معجزہ تھا، اسی لیے تو جادوگروں نے کیا کیا؟ فوراً ایمان لائے اور کہا کہ ہم ایمان لائے ربی موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے۔ فرعون نے کیا کرے، تم تو پورے چال باز دکھ رہے ہو اور یہ بڑا دکھ رہا موسیٰ تمہارا، ہاں پلان کر کے آئے تم، ہاں یہ سب کرنے کے لیے۔ چونکہ فرعون کو دونوں کیس میں رسیاں بھی صاف دکھ رہی تھی اور معجزہ بھی صاف، لیکن جادوگروں کو اپنی رسی دکھ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ بن چکا تھا، اور وہ سمجھ گئے یہ معجزہ اور موسیٰ نبی حق ہے، اس لیے ایمان لا لیا۔ سمجھے؟ تو بہرحال یہ معجزہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ شیطان خواب میں شکلیں لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شکلیں تو لے سکتا ہے لیکن میرا شکل یا میرا نام نہیں لے کے آ سکتا، تو اس کو یہ طاقت نہیں کہ آسمان کی شکل یا صورت لے یا نام لے کر آئے۔ اسی طرح جو ہے اللہ نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں آسمان میں، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ کی جو لمٹس ان کو دی گئی اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے۔ سورہ رحمان سورہ 55 آیت نمبر 33 سے 35 آپ دیکھیں کہ ان کو جو لمٹس دی گئی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح جو ہے جس دروازے پر بسم اللہ کہہ کر بند کیا جاتا ہے، جس کھانے پر بسم اللہ کہہ کے ڈھکا جاتا ہے، جس چیز کو بند بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، وہاں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس سے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے جنوں کو کیوں بنایا؟ تو جنوں کی تخلیق کا مقصد وہی ہے جو انسانوں کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جن بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہے اور یہ مکلف ہے روز قیامت ان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان اور یا شیطان اور انسان کی دشمنی کب سے ہے؟ جنوں کی اور انسانوں کی دشمنی کب سے ہے؟ اس میں مومن نہیں کافر مراد ہے، ٹھیک۔ کب سے دشمنی چلی آ رہی ہے اور یہ اس کی تاریخ کیا ہے تو ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب پتلا بنایا اور پتلا بنا کے جنت میں چھوڑ دیا تو روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں، کہ ابلیس وہاں آتا تھا اور آ کر جب آدم علیہ السلام بنائے جا رہے تھے دیکھتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ایک نئی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب آدم بن گئے تو وہ جا کر آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا تھا جس سے آپ کا جو پتلا تھا وہ کھوکھلا تھا اندر سے اور مٹی بہت کھنکھناتی بھی تھی، تو جب مارتا تو آواز آتی تو ابلیس سمجھ گیا جو مخلوق بننے والی ہے بہت جلدی بہکاوے میں آ جائیں گی چونکہ کھوکھلی ہے بڑی۔
تو یہاں سے اس کی دشمنی ہو گئی تھی، اور یہاں سے وہ آدم علیہ السلام سے چڑ رہا تھا، نفرت کھا رہا تھا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرما رکھا کہ جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اس کی دلیل کیا تھی؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ نیچے سے اوپر کی طرف اڑتی ہے، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کہیں سے بھی چھوڑو نیچے گر جاتی ہے، میں خیر ہوں. جبکہ علماء لکھتے ہیں اس کی دلیل بکواس تھی. کیوں بکواس تھی؟ اس لیے کہ آگ کبھی بھی فائدے مند نہیں ہوتی جب تک کہ کنٹرول میں نہ رکھی جائے، اور مٹی فائدہ ہی دیتی کسی بھی حال میں رہو، پڑی رہیں گی، دانا گریں گا، پانی پڑے گا، اگنا شروع ہو جائیں گا. آگ میں کبھی دیکھا کوئی فائدہ ہوتے ہوئے؟ آگ لگی تھی تو کچھ تو بن گیا نہیں ہوگا. اس کی دلیل میں بھی بنیاد کی علماء لکھتے ہیں، اس لیے کہ آگ جب تک کنٹرول میں نہ ہو فائدے مند نہیں ہوتی ہے، جبکہ مٹی گری رہے، دانا گر گیا، پانی پڑ گیا، اگنا شروع ہو جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو بہرحال کہا میں خیر ہوں، اچھا ہوں اس سے. تو ابلیس کا سب سے پہلا جرم اور گناہ کیا تھا؟ تکبر. یاد ہے، تکبر، میں بہتر ہوں سے اس نے کہا. اور یہاں سے شروع ہوئی آدم علیہ السلام اور ابلیس کی، بلکہ میں نے ایسا نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے تب سے شروع ہوئی ابلیس کی دشمنی آدم علیہ السلام سے. چونکہ آدم علیہ السلام نے کبھی اس سے دشمنی نہیں لی، سوائے اس کے کہ جب اس نے بہکانے کا وعدہ کر لیا تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تو شیطان سارے انسانوں کا دشمن نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور اس کا گروہ ہمارا دشمن ہے. ٹھیک، لیکن جو مومن جن ہوتے ہیں ان سے مسلمانوں کا کوئی وہ نہیں ہے اور کوئی دشمنی نہیں. جو کافر ہوتے ہیں شیطان کے پیروکار، وہ ہمارے دشمن ہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے اب وہ دشمنی کر کے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا جان لیجیے. شیطان کا، ابلیس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ تو چاہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ٹولے کو، حزب شیطان کا ٹولہ، اس کا گروہ، ٹھیک ہے، اپنی فوج کو، لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے. تو الٹیمیٹ شیطان میرے اور آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہم سب کو لے کے کہاں جانا چاہتا ہے؟ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں. اب وہ انسان کتنا احمق اور بیوقوف ہوگا یہ پتا ہونے کے بعد بھی رحمان کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات کو مانے. ہے نا بہت سارے لوگ ہم میں، رحمان کہتا یہ کرو، شیطان کہتا مت کرو، ہم رحمان کی چھوڑ کے شیطان کی سنتے. سمجھیے اس بات کو، اس کی چالوں کو. تو اس کا اصل حقیقی مقصد انسانیت کو جہنم میں لے جانا، پہلی چیز. اب اور ذیلی مقصد یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے وہ، اس کے یہ تو مین مقصد ہے جہنم میں لے جائے، اس کو اچیو کرنے کے لیے جہنم میں لے کیا کیا کرتا ہے؟ پہلی چیز بندوں سے کفر اور شرک کرواتا ہے. انسانوں سے کیا کرتا ہے؟ کفر اور شرک کرواتا ہے. مختلف قومیں، مختلف لوگوں کو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کا حکم دیا جہاں معاملہ توحید کا آتا ہے، ورنہ یہ شرک کرواتا ہے، انسان کفر کرواتا ہے. اور سب سے بڑا ایکسپیرینس ہولڈر ہے، کب سے قوموں کو بہکا رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر تو آخری انسان، بہت ایکسپیرینس. لہذا اسلام نے بہت احتیاط کی. توحید کا جہاں معاملہ آتا ہے بہت احتیاط کرنا. شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ آئے تو آپ سے منع کر دیا عمل کرنے سے، مت کرو، اس لیے کہ شرک ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا کام کفر و شرک کروانا. دوسرا، کافر نہ بنا سکے تو گناہ میں کم از کم مبتلا کر کے چھوڑ دینا. کافر نہ بنا سکے تو کیا کرنا؟ کم از کم گناہ میں ڈال کے چھوڑ دینا. اچھا، اس کو گناہ میں ڈالنے کی بھی عجیب کیفیت ہے. مومن سے گناہ کرواتا ہے اور کروانے کے بعد نادم کرواتا ہے اور ایسی ندامت کرواتا ہے کہ تیری توبہ ہی نہیں ہے، اب بس توبہ ہی نہیں ہے. اور وہ چکر میں انسان خودکشی کر لیتا ہے، توبہ نہیں تیری، اب تُو نے گناہ سے کر. جو ہے گناہ گار سے گناہ کرواتا ہے، جو نادم نہیں ہوتا، پکا مومن نہیں، مسلمان ہے، ایک عام گناہ کرواتا ہے. گناہ کروانے کے بعد کہتا ہے ارے بہت چھوٹا یہ، بہت لوگ بڑبڑے کرتے اس سے زیادہ، تو بہت چھوٹا گناہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اس طرح سے کرتا ہے. ایک سچے مومن سے گناہ ہو جائے تو ایک تو گناہ کرواتا ہے، بعد میں ندامت اتنی ایکسٹریم دلواتا ہے یہ بول کر توبہ نہیں ہے اب تیری. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے فضل سے اور اس کے مغفرت سے کبھی بھی ناامید نہیں ہونا چاہیے مومن، کبھی ناامید نہیں ہونا، ٹھیک ہے، چاہے کتنا ہی گناہ کرے. تو کافر نہ بنا سکے تو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی طرح تیسرا کام کہ وہ جو ہے شیطان کا جو ہے بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنا. تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے بندوں کو. مختلف طریقے، مختلف حربے ہوتے ہیں اس کے اطاعت سے روکنے کے. چوتھا کام، عبادت اور اطاعت سے روک نہ سکے تو کرنے والے کی عبادت اطاعت میں خرابی ڈال دیتا ہے. جیسے کہ آپ سے فرماتے ہیں انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خشوع اور خضوع سے تکبیر کہتا ہے، تکبیر کہتے ہی آ کے بولتا ہے فلاں کام باقی ہے تیرا. کسٹمر چلے جائیں گے، تو نے یہ نہیں دیا، تو نے وہاں پین بھول کے آ گیا، ATM کارڈ وہاں رہ گیا، گاڑی کی چابی تو نہیں رہ گئی، اور آدمی فکر میں
تو جیسی رکعت باندھتا ہے وہ کرتا ہے. تو اگر اطاعت سے نہیں روک پا رہا، گناہ نہیں کروا پا رہا، تو جو عمل انسان کرتا ہے اس میں خرابی کے لیے گھس جاتا ہے. اسی طرح جو ہے رحمان کی جو ہے مخالفت کرواتا ہے اور اپنی اطاعت کرواتا ہے. مطلب ایسے کام کرو بولتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اور شیطان کی اطاعت، ایسے کام کرواتا ہے اگر وہ عبادت سے روک نہ سکا اور عبادت میں گڑبڑ بھی نہیں کر سکا. اسی طرح جو ہے جسمانی اور ذہنی ایذا دیتا ہے، اس کے تکلیف دینے میں یہ بھی شامل ہے، جسمانی اور ذہنی ایذا دیتا ہے. کس طرح سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، روایت کے اندر آتا ہے آنکھ کا گولا لے کر آیا تھا رات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، پکڑ کے باندھ دیا. وہ ساری تفصیلی حدیث ہے. تو حملہ بھی کر سکتا ہے. دوسرا، خواب کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے، انسانوں کو ڈراتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا خواب تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک شیطان کی طرف سے، اگر برا خواب آئے ڈر گیا انسان شیطان کی طرف سے، اس خواب کو کبھی کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا. تو برے خواب سے ڈراتا ہے. اسی طرح گھر میں آگ لگواتا ہے، اس کا ایک کام یہ بھی ہے. اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرماتے رات میں دیے کو جلتا ہوا چھوڑ کے مت سونا، اس لیے کہ شیطان چوہے کو بہکاتا ہے، چوہا دیے کو گراتا ہے. آگ لگنے سے ایمان مومن کا مال کا نقصان ہوتا ہے، جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو نقصان دلواتا ہے. اسی طرح موت کے وقت آ کر ہم سے جوجتا ہے. معلوم آپ کو شیطان موت کے وقت آ کے جھنجھوڑتا ہے تاکہ اس وقت کم از کم بہکا دے. مطلب زندگی میں تو نہیں کر پائے نا، موت کے وقت بھی آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے، سنن نسائی کی روایت ہے، جس دعا کے اندر یہ الفاظ، دعا لمبی ہے، ایک الفاظ دعا میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ شیطان میری موت کے وقت آ کر مجھے کھینچے. ٹھیک ہے، تو موت کے وقت آتا ہے. اسی طرح جو ہے پیدائش کے وقت شیطان بچے کو تکلیف دیتا ہے. الجامع کی روایت ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آ کے اس کو انگلیاں چباتا ہے، پیٹ میں چباتا ہے کرتا ہے، جس سے ابن آدم بہت چلا چلا کر روتا ہے، تو انسانوں کو تکلیف دیتا ہے. یہ بھی طریقہ اس کا بہکانے کا. اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تعاون پلیگ کو پھیلا دیتا ہے جانوروں کے ذریعے. آپ سب فرماتے پچھلی امتوں کے لیے تعاون جو تھا وہ عذاب تھا، اس امت کے لیے جو اس میں مریں گا وہ شہید کہلائیں گے. چونکہ تعاون کون پھیلاتا ہے؟ شیطان. تو تعاون پھیلاتا ہے، اس کے ذریعے بھی وہ انسانوں کے ایمان سے کھیل لیتا ہے. اور بہت سی بار دیکھیں بیماریاں پھیلتی تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے اختیار کر لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک دوسری بھی بیماری پھیلاتا ہے جس کے ذریعے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے. آپ سب فرماتے ہیں کہ وہ عورت کے رحم میں جاتا ہے اور رحم میں جا کر ایک رگڑ مارتا اپنی ایڑی سے، جس سے ایک رگ ہوتی ہے، اس کا نام بازل ہوتا ہے، وہ پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون نکلتا ہے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں. مطلب وہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ عورت شک میں آ جائے کہ حیض کا تو نہیں، عبادت سے رک جائے. یہ بھی کام کرتا ہے. یہ بہکانے کے اس کے مختلف. اسی طرح جو ہے انسان کے جو ہے کھانے پینے میں بھی اپنا حصہ رکھتا ہے. آپ سب فرماتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ کھا رہے تھے اور آپ بیچ میں مسکرائے. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا تو نے ابھی بسم اللہ پڑھا نا؟ تو کہا ابھی پڑھا. تو کہا جب تو کھانا کھا رہا تھا اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا شیطان بھی تیرے ساتھ کھا رہا ہے، اور جیسے ہی تو نے بیچ میں یاد آ کر بسم اللہ کہا تو شیطان نے خیک کر دیا، اس کھانے میں بھاگ کے چلا گیا. ہمارے کھانے پینے میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص ہم بستری کرتا بیوی سے اور پناہ نہیں مانگتا اللہ میں شیطان مردود سے، اس عمل میں بھی داخل ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا جتنا انسان دور ہوگا اور ذکر نہیں کرے گا اتنا زیادہ حصہ اس کی اولاد کے اوپر اثر پڑے گا اس کا شیطان. ٹھیک. اسی طرح جو ہے آصف زدگی، انسانوں کو تنگ کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ، اس کا کیا معنی آپ کو؟ لوگوں کے اندر داخل ہو جانا. جس کے سمجھ آصف جس کو کہتے ہیں نا، جن لپٹ جاتا ہے اس کو، اور وہ گھس سکتا ہے. لپٹ جانا اور اس کے ذریعے لوگوں کے عقائد اور معاملات اور حلال مال کو ضائع کرنا. اور جب شیطان کسی کے اندر چلا جاتا ہے، چونکہ انسان احتیاط نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، پاک نہیں رہتا، چلا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بیماری ہے، کیا اس کا علاج ہونا چاہیے جیسے دوسری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تو آصف زدگی کہ اپنے کنٹرول میں انسان کو لیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر عقائد خراب کرواتا ہے اور عقیدہ خراب کرنے کے بعد نکل کر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے نکلنے کے دو طریقے آصف زدگی جب ہوتی. پہلا آپ کفر و شرک کیجئے نکل جائیں گا. دوسرا آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور دعائیں پڑھی تو نکلیں گا. پہلا طریقہ حرام ہے، دوسرا طریقہ حلال. ٹھیک. لیکن نکلتا دونوں طریقوں سے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم نے قرآن پڑھے کچھ اثر نہیں ہوا، فلاں گئے ہو گئے. تم نے وہ عقیدے سے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ اللہ کے کلام کے سامنے تو پہاڑ کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ ٹک سکے. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اللہ اس کلام کو پہاڑ پہ اتار دیتا تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت اور اس کلام کے بوجھ اور ڈر سے ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتا.
تو اس جن کی کیا اوقات اور کیا بساط کی اللہ کے کلام کے سامنے ٹک سکے. ٹھیک ہے بہرحال، لیکن وہ عقیدے کی ضرورت ہے. آصف زدی اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے، اس کی تکلیف دینے یہ ہو سکتا ہے، فلاں کر سکتے، اور کافروں کی مدد بھی کرتا ہے اس کام میں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو انسانی نسل کو بہکانے کے لیے، خراب کرنے کے لیے ابلیس مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہاں سے لوگوں کے پاس اپنی فوج کو بھیجتا ہے. اس کی فوج ہے، جنود ہے، اس کی فوج کو بھیجتا ہے. ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے 2 لوگوں میں جھگڑا لگا دیا، تو بولتا ہے آج تو نے کچھ بھی نہیں کیا، جا. دوسرا آگے کہتا ہے آج میں نے بچے کو علم سے روک دیا، کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، جا. تیسرا آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے اندر پیچھے پڑا رہا اور طلاق کروا دی، تو بولتا اس نے کچھ کر کیا شاباشی دیتا ہے، تو نے کچھ خاص کام کیا. تو اس کی فوج ہے، وہ سالار جنگ ہے، وہ لیڈر ہے ان کا، اور اس کی فوج کو وہ مختلف ایریاؤں میں بھیجتا ہے. طالب علم سے روک دیا جائے، لوگوں میں جھگڑے لگائے جائے، فتنے مچائے جائے، فساد کیا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، مختلف کام بہرحال وہ اس طرح سے جو کرتا ہے، تو وہ سالار جنگ ہے، اس کی فوج ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے انسانوں کے ساتھ اپنا ہمزاد چھوڑ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بہکاتے رہیں. اور ہمزاد کا معنی یہ ایک جس کو قارین کہتے ہیں، تو یہ ایک جن ہوتا ہے. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں میں سے، اپنی فوج میں سے ایک کو لیتا ہے اور اس انسان کے ساتھ زندگی بھر کے لگا دیتا ہے. اب یہ قارین ہمزاد ساری زندگی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یاد رکھیں ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کو اس کے بارے میں تقریباً تمام چیزیں معلوم ہوتی ہے. یاد رکھیں چونکہ وہ بیٹھا ہوتا ہے نا، دن رات اس کے ساتھ رہتا ہے. میں عام زبان میں کہتا ہوں آپ کی گوگل کا پاسورڈ بھی اس کو معلوم رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں چونکہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے نا، تو اس کو ساری تفصیلات معلوم ہوتی ہیں. اور یہی مرنے کے بعد لوگوں کے یا شعبدے بازوں کی مدد کر کے آپ کے راز بھی کھلوا دیتا ہے. کیسے؟ مثال، کوئی ایک شخص کسی کے پاس گئے، نہیں بولے یہ تمہارے سب مسئلوں کا حل کر دیں گے، چلو بھائی چلو مسئلوں کا حل کر دیں گے. آپ پہنچ گئے، بیٹھ گئے، بابا میرے مسئلوں میں یہ فلاں فلاں. تو بابا کی پہلی خصوصیت ہوتی ہے، بابا آتے ہی بولتے آپ کا نام فلاں ہے. آپ بولتے بابا مہان ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک شک رہتا کہ نام تو کہیں سے ہی معلوم ہو سکتا ہے، آپ کے دادا کا نام یہ تھا، اوہ مہان ہے بابا. لیکن پھر بھی شک رہتا کہ یہ تو کوئی بتا سکتا ہے، یہ تو دادا کا نام بھی تو ہو سکتا ہے. پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا. پھر وہ جو شعبدے باز رہتا وہ بولتا ایک دن آدھی رات کو فلاں کھیت میں بابا بس آگے کا مت کھولو، شور یہ ہوا تھا اس رات ایسا ہوا تھا، آگے آپ مت بولو کیا ہوا تھا. مان گیا، قائل ہو گیا، بہت پہنچے ہوئے سدھی، بہت اونچے، آپ سمجھ میں آ گیا میرے کو. تو وہ واقعہ کس کو بھی میں اکیلا تھا، ہاں تو میرے کو سب معلوم. آپ ہو جاتا ہے. اب یہ کیسے معلوم کرتا ہے؟ 1 منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو. کوئی بڑی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کفر کرتا ہے، بس مسئلہ یہ. اور ایک مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کفر و شرک نہیں کر سکتا. کیا کرتا ہے وہ کفر کر کے ایک جن کو یا اپنے ہمزاد کو منا لیتا ہے، پٹا لیتا ہے، کفر کر کے شرک کر کے. جب آپ اس کے پاس جاتے اور بیٹھتے اور بولتے فلاں چیز، تو یہ اپنے ہمزاد سے کہتا ہے، اس کے ہمزاد سے بات کر جاتا ہے جس کو سب معلوم ہے آپ کے بارے میں. اب آپ کے دادا کا نام، دادی کا نام زندگی بھر ساتھ رہا نا، تو یہ جا کر بولتا ہے اس کے ابا کا نام کیا ہے، بولتا ابا کا نام عبداللہ ہے، سمجھ لیجیے. وہ آ کے بولتا ہے اس کے ابا کا نام عبداللہ ہے، بولتا عبداللہ. بولتا ارے اب آپ نے وہ عمل جو اکیلے میں بھی کیا تھا، ہمزاد تو ہے نا، اس کو پتا ہے. اب وہ بولتا جا کے یہ مان رہا نہیں میری بات، میرے کو بہت پہنچا ہوا نہیں سمجھ رہا، کچھ تو بھی قصہ لا ڈھونڈ کے اس کا اچھا والا. تو جا کے بولتا رہا اچھا قصہ دے یار، کوئی اس کا ذرا سے مضبوط ہو جائے. پھر لا کر وہ بات بولتا ہے، اور آپ بول رہے کیا مہان ہے. یہ کفر ہے، اس میں کوئی مہانتا نہیں ہے، اس میں کفرتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس میں کوئی بڑا پن نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ درست نہیں ہے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کبھی ایسا بولا؟ آتے کسی کو تمہارے ابا کا نام نہیں ہے، تمہارے دادا کا نام نہیں ہے، تم نے یہ کیا؟ کوئی صحابی ابوبکر صدیق جن کا مقام کیا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے، انہوں نے کبھی کیا؟ کوئی آیا تو اپنے خلافت کے دور میں تم آ گئے، اچھا تمہارے دادا کا نام یہ تھا، تم یہ کیے فلاں کیے. اگر صحابہ میں یہ چیز ہوتی، اگر یہ جائز ہوتا، تو عثمان ابن عفان اور علی بن ابی طالب اور عمر ابن خطاب یہ تینوں شہید نہ کر دیے جاتے. پہلے سے معلوم کر لیتے کون چالے چل رہا اور کیا کر رہا. ہاں، اور تم بول رہے نہیں یہ بہت محنت کی بات ملتی ہے. یہ محنت کی بات نہیں، یہ کفر اور شرک کی بات ملتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ کام نہیں لینا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کل شعبدے بازی کی حقیقت اور اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ رکھوں گا. ٹھیک. تو حمزہ زندگی بھر ساتھ رہ کر کیا کیا کرتا ہے، میں نے کچھ مختصر بتا دیا. اسی طرح جو ہے
شیطان جو ہے جب بھی وعدہ کریں گے یاد رکھیے یہ فریبی ہوں گا، اس لیے کہ شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ ہر بار فریب کرتا ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا شیطان نے کیا کھیل کھیلا مشرکین مکہ کے ساتھ، جب ابو سفیان کا قافلہ حفاظت کے ساتھ نکل گیا اور اب مشرکین مکہ کو ابو سفیان نے لکھ کر بھیجا کہ واپس آ جاؤ، اب اپنا قافلہ نکل گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان آیا اور مشرکین مکہ کو کہا ارے 1000 آئے ہو تم 1000، وہ کیا 313 آئے ہوئے، وہاں کیا تمہارے سامنے اوقات ہے، آج فنش ہی کر کے چل جاؤ ان کو۔ کس نے کیا معلوم ہے؟ شیطان نے آیا اور بہکایا۔ یہ کبھی بھی اچھا دوست نہیں ہو سکتا، یہ وہ دوست ہے جو فریبی ہے۔ اور کیا کیا معلوم آ کے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَقَالَ لَا غَالِبُ لَكُمُ الْيَوْمَ، آ کے بولا آج تمہارا لشکر اتنا طاقتور ہے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور آگے کا کہا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور کہا کہ آج انسانوں میں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اور جنگ شروع کے بعد اس نے دیکھا فرشتے بھی کھڑے ہیں تو کہا میں تو چلا بھیا، میرا کام تو صرف بہکانا تھا، نکل کے چلا۔ بہت فریبی ہوتا ہے، یاد رکھیے کبھی بھی وہ کرتا ہے۔ اور اس کا فریب دیکھنا ہے تو اللہ رحم کرے ان لوگوں کو، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو جس نے سوسائڈ کا ارادہ کیا ہو اور پہلے اپنے آپ کو کچھ کر لیا ہو، جب موت کے قریب آتے ہیں تو یہ ٹاٹا کر کے نکل جاتا ہے۔ سوسائڈ تک بہت بہکاتا، چلا لے، جلنے کے بعد تیری ساس اور تیرا شوہر اندر چلے جائیں گا پوری زندگی، پھر تیرے لیے لوگ روئیں گے، تیری اہمیت جب ہی پتہ چلیں گی دنیا والوں کو، تیرا شوہر کوئی تیرے کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، ابھی کر لے، ابھی نے جوش میں آ کے ڈال لی گیس۔ تب تک ہوتا ہے وہ ساتھ، یاد رکھیے بہت فریبی ہوتا ہے، تب تک ڈال کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر سمجھو ایمان والی اور سمجھتا ہے کچھ علم ہے تو تم تھوڑا جلیں گی، صرف مرنے والی تھوڑی ہے، لیکن تیری دھاک بیٹھ جائیں گی نا تیرے شوہر پر، آئندہ تیرے کو کچھ نہیں کر سکتا وہ فلاں ہے، اور وہ جوش میں کر لیتی ہے۔ آگ لگنے کے بعد جب جلنا شروع ہوتا ہے جسم تو یہ نکل جاتا ہے فریبی ہاتھ بتا کر، پھر آدمی چلاتا ہے بچاؤ بچاؤ اور بھاگتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ بہت فریبی ہے۔ غصے میں آپ آتے ہی بولیں گے ارے اس کی کیا اوقات ہے تیرے سامنے، تو مسکولر بنا ہوا بھی بہت ہے، تیری تو پہچان یہ ہے، تیرے چچا تو MLA ہے، تیرے دادا تو فلاں تھے، پولیس اسٹیشن میں تیرا یہ چلتا، رکھ دے اس کو، کر دے۔ انسان کر دیتا ہے، سامنے والے کچھ ہو جاتا ہے اور زندگی بھر افسوس مال جاتا ہے، زندگیاں جیل میں برباد ہوتی، زندگی بھر پچھتاوا اور پچھتاوا۔ فریبی یاد رکھیے بہت بڑا فریب ہے، کبھی اس کے فریب میں مت آنا ورنہ دھوکہ دے کے جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا فریبی ہے۔ اسی طرح جو ہے شیطان کے غلام مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور شیطان کے غلام جو ہے وہ مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور جو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں وہ شیطان کے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ ہم اللہ کی بات کریں گے تو شیطان سے دشمنی خود بخود ہو جاتی ہے ہماری، کیونکہ وہ خلاف کھڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہے، مختصر سے رکھ رہا ہوں ساری چیزیں۔ جو ہے پہلا کام جو کرتا ہے وہ یہ کہ باطل کو جو ہے حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، برائی کو اچھائی کے شکل میں پیش کرتا ہے، جیسے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کیا اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اسی طرح دوسرا کام کرتا ہے کہ چیزوں کے نام بدل بدل کے پیش کرتا ہے، بری چیزوں کو اچھے نام دیتا ہے تاکہ انسان کر لے، حرام کاری میں چلا جائے۔ تیسرا کام کرتا ہے افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی کا شکار بنا دیتا ہے، دین کے معاملوں میں، اعمال میں، سب چیزوں میں افراط اور تفریط کا شکار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کام میں سستی دلاتا ہے، ابھی نہیں کل کرنا، ابھی نہیں کل کرنا، فجر کے لیے بہت ٹائم باقی ہے، فلاں عمل کے لیے انتظار کر، سستی دلاتا ہے۔ اسی طرح اس کے فریب میں ایک وہ چیز ہے جو انسانوں کو بہکانے کے لیے کرتا ہے، جھوٹے وعدے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ جھوٹے وعدہ کرتا ہے آج کون غالب آئیں گے، ایسا مشرکین نے مکہ کو کہا اور جہنم رسید کر دیا، 70 جہنم رسید ہوئے، 70 قید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین نے مکہ کے ساتھ جھوٹے وعدے، جھوٹی امیدیں دلواتا ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان سے ہمیشہ اظہار ہمدردی کر کے آتا ہے، میں تمہارا خاص ہوں، میں تمہارے بھلائی کے لیے بول رہا ہوں، یہ سب سے اچھا ہے تمہارے لیے، اور انسان بہکاوے میں آتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے گمراہ کرنے کے طریقے بتدریج، دھیرے دھیرے کرتا، اچانک نہیں آ کے ایک دم اٹیک کرتا، دھیرے دھیرے گناہ اور معصیت کی طرف لے جاتا ہے، بتدریج سٹیپ وائز کرواتا ہے۔ اسی طرح جو ہے غفلت کو طاری کرتا ہے، بھول بھی شیطان کی طرف سے ہوتی، بھلا دیتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے، اللہ نے کہا ایک جگہ آئیں گی جہاں یہ مچھلی نکل کر پانی میں چلے جائیں گے، وہاں رک جانا، ہم ہمارے ایک بندے سے تم کو ملائیں گے۔ وہ مچھلی ڈوب گئی، اس نے شیطان نے بھلا دیا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک ساتھی تھے، حواری تھے، یوشع ابن نون، ان کو بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں کہا ہم اتنے تھک گئے، مچھلی کہاں ہے؟ ارے شیطان نے بھلا دیا اور مچھلی تو وہیں پانی میں چلے گئی، پھر لوٹ کر واپس آئے، سمجھا؟ تو نسیان بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح اپنی فوج سے ڈراتا ہے۔ اسی طرح نفس پر قبضہ کر لیتا ہے انسان کی، جب انسان اس کی بات سنتا ہے اور اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، دھیرے 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 کر کے شیطان مکمل نفس سے قبضہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح شکوک اور شبہات ڈالتا ہے،
شک اور شبے ڈالتا ہے دلوں کے اندر. اور اکثر میاں بیوی کے جھگڑے جو ہوتے ہیں نا شک اور شبے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں شک اور شبے کی بنیاد. کیسا ہے مثال دیکھیے, شوہر گھر آفس سے نکلا گھر کی طرف جا رہا ہے, اب جاتے وقت کیا بولتا ہے کہ شیطان مانو آپ کو, تیری بیوی نہ تیرے انتظار میں بیٹھی نہیں ہوں گی, خیال نہیں رکھتی تیرا. ابھی نے سب دماغ میں سوچ رہا میری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی. صحیح بول رہا. پھر تھوڑا آگے بڑھا, تیرے کو پانی بھی نہیں پلائیں گے, تو دیکھ آج جا کے تو جائیں گا نا, اتنا تھکا ہوا ہے تو, حالانکہ اتنا کام کرتا تو اس کے لیے کرتا, محنت مشقت کا, پانی بھی نہیں پلائیں گے. اب آپ پہلے پانی بھی نہیں پلاتی میرے کو. صحیح بات ہے, آپ مینٹالٹی بناتے جا رہے ہیں. اور اگر دیندار انسان ہے تو اس کو نئے طریقے سے بہکاتا. پردہ بھی نہیں کرتی تیرے جانے کے بعد, معلوم کیا تیرے سامنے چلتا اس کا پورا پردہ, ہاں تیرے جانے کے بعد وہ بھی نہیں کرتی. اچھا یہ پردہ بھی نہیں کرتی میرے جانے کے بعد, ہو سکتا ہے یار ایک بار میں نے دیکھا تھا ایسا ایسا مسئلہ ہوا تھا. یہ پورا فل ایک دم سفر سے آتے. اب گھر میں انسان گیا, بچہ رو رہا تھا تو بیوی سامنے نہیں آ سکی, بچے کی تکلیف ہے آپ کو پانی نہیں سکی. صحیح بولا تھا اس نے, آتے ہی آپ شروع ہو گئے. یہ ہوتے اس کے وسوسے, شکوک اور شبہات بہت کثرت سے ڈالتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ جو وہ کام کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ شراب خوری, بت پرستی اور فال نکالنے کے عمل کو ترجیح دیتا ہے کہ شراب پیو, بت پرستی کرو, فال نکالو. اسی طرح ایک کام جو یہ کرتا ہے اس کے کنڈوں میں سے انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے جادوگری کرواتا ہے, یاد رکھیے. اور جادوگری کے ذریعے انسانوں کو کفر اور شرک کرواتا ہے. اور کفر اور شرک کے بعد بہت سارے کام وہ جتنا کفر اور شرک کرتے خوش ہو کر ان کے لیے کر دے دیتا ہے, جس کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے یا میرے پاس ایک جن ہے جو قبضے میں ہے. اللہ کی بات الٹی ہوتی ہے, یہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لاجیکلی ایکسپلین اگر کروں منطقی اعتبار سے, جو چیز دکھتی نہیں وہ میرے قبضے میں رہتی ہے, جو دکھتا جو چیز نہیں دکھ سکتی اس کے قبضے میں رہتا. بتائیے, شیطان جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, جن جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اس کو کیسے قبضے میں لیں گے آپ؟ وہ آپ کو دیکھ رہا اور مانیٹر کر رہا ہے دور سے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے عورت و دنیا سے محبت دلا کے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. اسی طرح جو ہے گیت اور سنگیت میں لگا دیتا ہے, ناچ گانے, اور ناچ گانے نفاق پیدا کرتے دل میں اور بہت ساری برائیاں لاتے ہیں. اسی طرح جو ہے شریعت کی پابندی میں سستی کرواتا ہے. اور ایک بہت بڑا کام جو شیطان کرتا ہے وہ ہے وسوسے ڈالتا ہے. وسوسے سمجھتے ہیں آپ؟ وسوسے خیالات کا دل کے اندر آنا, وساوس. اور یہ وسوسوں سے تو لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں, نماز میں پریشان, وضو میں پریشان, غسل میں پریشان, طہارت میں پریشان, چیزوں کے لگانے میں پریشان, ہے نا. یہ وسوسے ڈال دیتا. وسوسہ کیسا ڈالا؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, 2 ہوئی کہ 3 ہوئی تیری, ارے یار چلو اب احتیاط سجدے سہو کر لیتا ہوں, ڈالا وسوسہ. آپ جو ہے وضو کر رہے 3 بار دھو لیا ہاتھ, 3 بار نے شاید 2 بار ہی چھوا, اور شاید کچھ تو سوکھا رہ گیا, ایک بار ایکسٹرا کر لینا, ایکسٹرا کر لیتا ہے. وسوسہ. گھر سے باہر نکل دروازہ لگا رہے, شاید نہیں لگا, پھر چیک کر لینا, کیا کر رہے یار تم, یہ نہیں کچھ نہیں. وسوسوں سے اس نے عادی بنایا, ہر چیز میں شک, ہر چیز میں شک. نماز ہو گئی شک, روزہ ہو گیا شک, طہارت میں شک, غسل میں شک, وضو میں شک, عبادتوں میں ہر چیز میں شک. وسوسے ڈال کے وساوس. کہیں بیٹھنا ہے نہیں یار, یہاں کون بیٹھا ہوں گا کہ بہت گندا دکھ رہا, میرے کو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں یہاں بیٹھ, کیا کیا کیے ہوں گے. وساوس لوگوں کو, اور یہ وسوسے بہت نقصان دہ ثابت ہوتے, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے شیطان کی خدمت حاصل کرنا, یاد رکھیے یہ شرعاً درست نہیں, یہ جائز نہیں, حرام ہے. شیطان کی خدمت حاصل کرنا جو مختلف کاموں انسانوں کے لیے کر کے دے سکتے ہیں, لیکن یہ کروا کے لینا جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے. شیطان سے کسی بھی قسم کا کام لینا, چونکہ کفر اور شرک کے بغیر یہ آتے نہیں ہیں. جن اور شیاطین کو علم غیب نہیں ہوتا, کاہن اور نجومی ان سے مدد لیتے ہیں, جو یاد رکھیے کہانت اور نجومیت جو بھی انسان کرتا ہے, اس کے پاس جانا, اس کا سیکھنا سکھانا کرانا تو کفر ہے. ان کے پاس جانے سے ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں. آپ سن کی حدیث ہے, مسند احمد کی آپ نے فرمایا, جو کاہن کے پاس جائے, اس سے کوئی سوال کرے اور اس کے جواب کا یقین کر لے, اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, وہ شریعت کا منکر ہو جاتا ہے. تو ان کی مدد نہیں لی جا سکتی, حالانکہ کہیں کچھ مرتبہ بات صحیح بتاتے ہیں. اسی طرح جو ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا ہتھیار کیا ہوگا, اور بات کی میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں. ہمارا سیلف ڈیفنس کیسے ہوگا ان جنوں سے اور شیاطین سے؟ تو پہلی چیز احتیاط کرنا. پریونشن از بیٹر دین کیور. احتیاط کرے, ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے یہ آپ کے پاس آئے یا نزدیک آئے. دوسرا کام ہے قرآن و سنت کی پابندی کرنا مضبوطی کے ساتھ. تیسرا کام ہے کہ اللہ کے حضور میں ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنا, خاص طور سے کب وہ بھی یاد رکھنا, پناہ مانگنا کب بیت الخلا جاتے وقت, پیشاب اور پیخانے کو جاتے وقت. دوسرا غصے کے وقت, اس لیے کہ غصے کے وقت شیطان آ کر بہکاتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے ہے,
اور اس کا علاج یہ کہ انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا وضو کر لے، اس لیے کہ وضو پانی آنکھ کو بجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غصے کے وقت خاص طور سے پناہ مانگی تو یہاں بہت بہکاتا ہے۔ جمعہ کے وقت اللہ میں پناہ مانگی ورنہ اولاد میں آپ کی پیدا ہونے والی شامل ہو جاتا ہے۔ گدھا اگر رات میں چیخے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح بچوں کی حفاظت کے لیے خاص دعائیں پڑھا کیجیے، اس لیے کہ شیطان تنگ کرتا ہے۔ اسی طرح خاص پناہ ہم جب مانگے کہ جب جو ہے ہمیں کوئی کام کرنا ہو ورنہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک بہت پیارا جو ہے ایک قول ہے، ایک سلف نے کہا تھا، اور انہوں نے اپنے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے پوچھا، تلاميذ سے ایک دن، اور کہا اگر شیطان تمہارے سامنے برائیوں کو اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم لڑیں گے۔ تو کہا کب تک لڑو گے؟ کب تک لڑو گے؟ تم ہر بار آئیں گا۔ تو انہوں نے کہا سب سے بہترین چیز یاد رکھ لو، اگر کتا تمہارے پیچھے لگتا ہے یا بھونکتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا جو ہے اس کو ہکا لیں گے۔ تو کہا کب تک کتے کو ہکا لو گے تم؟ سب سے بہترین طریقہ یہ، کتے کی مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھے۔ سب سے بہترین طریقہ شیطان سے بچنے کا، اللہ میں ہمیشہ پناہ مانگے کہ اس سے ہمیں بچا لے، کہ تو اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، یہ تو ہمیشہ نئے نئے روپ میں آئیں گا۔ سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ میں پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں اس کو بچا لے، چونکہ شیطان بھی تو اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، وہ خود تھوڑی کوئی خالق ہے نا، اللہ کی بنائی مخلوق ہے، اللہ کا اس پہ بھی فل کنٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک شبہ لوگوں کو ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن حدیث سے علاج کرایا تو کچھ اثر نظر ہی نہیں آ رہا ہے، لیکن وہاں جا کے جھک گئے، وہاں رگڑ لیے، یہاں کا چاٹ لی، وہاں کا چپکا لی، یہاں کا لگا دیے، یہاں کا ٹھوک دی، یہاں کا لٹکا لی، یہاں کا دبا دیے، یہاں کا دھو کر پی لیے تو بہت فائدہ ہوگا، ریلیکس محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ قرآن پڑھے نا تو تکلیف بڑھ جا رہی ہے اور کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے آ کر مجھ سے کہا میرے کھیت میں جو ہے چور آ جا رہے، ڈاکو آ جا رہے، میں کیا کروں؟ تو میں کہہ رہا ہوں ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے آپ ہتھیار لے لیجیے۔ اب آپ جا کر گورنمنٹ سے ہتھیار لے رہے ہیں، گورنمنٹ نے ایک ہتھیار آپ کو اسائن نہیں، اب ہتھیار اتنا بھاری گورنمنٹ دے رہی ہے آپ کو کہ بس اب یہ ڈاکو آ رہے ہیں نا آپ کے کھیت میں اٹیک سے بچنے کے لیے۔ اب مسئلہ یہ کہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہتھیار کو اٹھاؤں، اور اٹھ بھی جاتا تو چلانا ہی نہیں آتا میرے کو، تو غلطی کس کی ہے؟ ہتھیار کی یہ چلانے والے کی؟ چلانے والے کی۔ ہتھیار تو سب سے اچھا دیا گیا آپ کو اپنی حفاظت کے لیے، آپ کو چلانا نہیں آتا تو آپ کی غلطی ہے۔ ہم سب سے پہلے قرآن حدیث سے علاج وہ تقوی اور وہ عقیدے کے ساتھ کرتے کیا؟ پوری دنیا گھر کے گھوم کے، در در گھوم کے، دیوار دیوار چاٹ کر، رگڑ کر، مل کر، چپکا کر، دھو کر، لٹکا کر جب آ جاتے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، تو پھر اللہ بولتا جاؤ ادھر ہی گھومتے رہو، جا گھوم رہے تھے ادھر مت آؤ، ادھر نہیں ملے۔ کتاب و سنت کو آپ اپنے لیے آخری حرف مان لے، اللہ تعالیٰ نے اسی میں شفا رکھی، یاد رکھیے۔ تو بہت سے لوگ شبہ کرتے ہیں، اس کا جواب ہے۔ اسی طرح جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ ذکر الہی میں مشغول رہے، چونکہ جو انسان ذکر کرتا ہے شیطان اس کے جسم میں آ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، چونکہ اگر انسان ذکر کرے شیطان داخل ہوتا رہے وہ وہیں مر جاتا، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ذکر میں مشغول رہے۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی اختیار کرے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ سے فرماتے ہیں اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، دو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کلیکٹ مطلب جمع رہے، گروپ میں رہے، مسلمانوں کی جماعت سے مسلمانوں کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطان جن بچنے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، شیطان کے منصوبوں کی نقاب کشائی، جو اس کے پلانس ہیں اس کو علماء اظہار کرے، لوگوں کے سامنے بتائے اس کے پلانس کیا ہے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ جو اسی طرح جو کام کرنا ہے شیطان سے بچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ شیطان کی مخالفت میں کام کیجیے، مطلب جو اللہ کہتا ہے کیجیے، خود بخود شیطان کی مخالفت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جلد بازی سے کام نہ لے، اس لیے کہ جلد بازی کا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کو، ابن آدم کو شیطان جلد بازی کروا کے کام خراب کرانا چاہتا ہے۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے یاد رکھیے جو کام کرنا اس میں یہ بھی ہے کہ جمائی کو نہ لے۔ آپ نے فرماتے جمائی یوننگ جمائی، آپ نے فرماتے شیطان مومن کو جمائی دلواتا ہے، جمائی جب مومن لیتا ہے، جمائی لیتا ہے تو اس سے اس پر سستی طاری کر دیتا ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو کیا کرو، اسے مت لو، روکو، منہ کو پکڑ لو، لینا نہیں چاہیے، جمائی کو روکنا ہے، چونکہ جمائی آپ نے کیا فرماتے حدیث کے الفاظ سنی، اس طرح سے آپ نے فرمایا جمائی لینا شیطانی فعل ہے، اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے حتی الامکان روکنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے جمائی لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا ہاں کہتا ہے، تو اس سے شیطان جو ہے ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے مومن پہ جو شیطان سستی طاری کرتا ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اگر ایک مجمع میں ایک سے دو لوگ جمائی لے تو آٹومیٹیکلی پورا مجمع جمائیاں لینا چالو کر دیتا، سائنٹیفک فیکٹ ہے، ڈاکٹرز ہوں گے تو ان سے پوچھیے آپ، جمائی اگر کوئی ایک آدمی لے مجمع میں تو آٹومیٹیکلی سب چالو ہو جاتا ہے، تو مومنوں پر سستی طاری کرتا ہے۔ اچھا چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، مطلب چھینک لینا ہے نا،
اس لیے تو کہنا ہے. حدیث میں کیا ہے, چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے وہ کہ الحمدللہ, سامنے والا جواب دے یرحمک اللہ, اور پھر تم اس کو پلٹا کے جواب دو اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا طریقہ ہے. چھینک لینا ہے, جمائی کو روکنا ہے شیطانی پھیلے. ہم لوگ کیا کرتے, چھینک آئے اور کوئی لے لیا تو ارے کیا بیڈ مینرز ہے, ٹکٹس نہیں تم کو, مجلس میں چھینک لے رہے. چھینک کو لینا ہے اور جمائی لینا نہیں ہے, لیکن جمائی کا تو معاملہ تھا پورے مجموعہ بتا رہے تو ارے نہیں باس بہت تھک گیا میں آج. چھینک لینا ہے ٹکٹ کے خلاف, جمائی لینا شیطانی فعل, یہ ٹریڈیشن ہو چکا ہے وہاں پر. دیکھیے آپ کیسا کرتے لوگ. بہرحال جمائی نہیں لینا چاہیے ورنہ وہ یہ بچنے کا طریقہ میں. اسی طرح جو ہے توبہ استغفار کی کثرت کرنا چاہیے, اس لیے کہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں اور شیطان اس پہ حاوی ہوتا جاتا ہے. توبہ استغفار سے شیطان نکل جاتا ہے. اسی طرح جو ہے شک اور شبہ کا ازالہ کر دینا چاہیے. جب بھی کوئی شک اور شبہ ہو لوگوں میں فوراً اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. اسی طرح جو ہے شیطان سے بچنے کی چند طریقے تھے. اسی طرح آصف زدگی, وہ شیطان جو حاوی ہو جاتا ہے اس کے تعلق سے ہم کیا کریں. تو آصف زدگی کے جو وجوہات ہیں, ان وجوہات میں سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں شیطان کیوں حاوی ہو جاتا ہے کسی پر یا آنگیں گھس جاتا ہے. پہلا وہ لکھتے ہیں کہ جنات انسانوں پر جو ہے کبھی جنسی خواہشات کی بنیاد پر حاوی ہو جاتے ہیں. مرد عورت خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کو خواہش ہوتی ہے جنسی ہوتے ہیں, عشق کی وجہ سے. اس طرح آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی دشمنی کی وجہ سے, انتقام کی وجہ سے, کبھی سحر جادو کی وجہ سے کوئی ان کو بھیج دیتا ہے, کبھی ان کو جانے انجانے میں تکلیف پہنچنے کی وجہ سے, یا پھر کبھی جان بوجھ کر, یا پھر کبھی ہم پیشاب کر دیتے سوراخوں میں اس کی وجہ سے, یا پھر پانی پھینک دیتے گرم اس کی وجہ سے. کچھ چیز ان کو ناراض ہو جاتی ہے جانتے بوجھتے یا انجانے میں, اور اس وجہ سے وہ ناراض ہو کر انسانوں کو لپٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں اگر ایسا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا علاج قرآن اور سنت سے کریں. ٹھیک ہے, قرآن اور سنت سے کریں, ورنہ اگر ہم قرآن اور سنت سے علاج نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کفر کرنے سے بھی شیطان نکل جاتا ہے, جن نکل جاتا ہے. لیکن یہ علاج کا طریقہ حرام ہے اور غلط ہے. انشاءاللہ عزیز کل اور بھی تفصیلات جادو کے اس میں ان تمام چیزوں کی آئیں گی. تو ہمیں اگر کسی کو جن تکلیف دے رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, تو کتاب و سنت کے مطابق ذکر و اذکار کریں. داخل ہو گیا آصف زدگی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے قرآن و حدیث کا استعمال کریں. میرا ایک تفصیلی اس پہ عنوان پہلے بھی ہو چکا ہے جس کا نام ہے جن اور جادو کی حقیقت, جس میں نے ایک ہی ٹاپک میں جن کے بارے میں کچھ باتیں اور جادو کا مکمل علاج میں کیا پڑھا جائے اس کی پوری تفصیلات کتابوں کے نام دیے. آپ ضرور اس کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں, جن اور جادو کی حقیقت, جس میں میں نے اس کو تفصیلی پہلے گفتگو اس میں اب تک واضح نہیں ہو پاتی. شبہات تو ہو سکتے ہیں لیکن یقینی تب ہوتا ہے جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور پھر وہ جن بات کرنے لگتا ہے اس کے جسم میں آ کر, تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس پر جن تھا. رہا معاملہ کہ انسان بہت دنوں طویل علالت بیماری ہو تو اس کا کیا ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے چونکہ جن بیمار بھی کر سکتے ہیں, بیماریاں بھی دیتے ہیں, اور ساتھ میں یہ قتل بھی کر سکتے ہیں کسی انسان کو. چونکہ اس تعلق سے بہت سارے فتاوی اور فقہ کی کتابوں کے اندر مختلف جو ہے علماء نے اقوال لکھے ہیں کہ اگر ساحر جادو کرتا ہے جس سے جن کسی قتل کرتا ہے تو کیا سزا دی جائے, کیا معاملہ ہو. تو لہٰذا یہ بیماریاں بھی ڈال سکتے ہیں, انسانوں کو, ابن آدم کو بیماریوں ملوث کر سکتے ہیں, جیسے کہ بازل کا آ گیا, مجنون, جنون, ایپیلیپسی. ٹھیک ہے, یہ سب بیماریاں علماء لکھتے ہیں شیطان کی طرف سے, تاکہ انسانوں کو گمراہی کے راستے پہ لے جائے یا ان کے حلال مال کو حرام طریقے سے ضائع کریں. تو لہٰذا یہ بہت ساری بیماریاں دے سکتے ہیں. ان کے علاج کے لیے بھی آپ کیا کریں, وہ علاج جو جادو کا علاج ہوتا ہے وہ کریں. اس کے لیے بہت مشہور اور معروف کتاب ہے, میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس کو لیں, اس کو پڑھیں, مطالعہ کریں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور بات بھی معلوم ہوگی. وہ ہے جادو کا علاج, عبدالوحید عبدالسلام بالی, یہ انڈونیشیا کے رہنے والے ہیں بالی. تو ان کی کتاب ہے بہت پیاری, بہت بہترین, بہت چھوٹی, اردو, ہندی, انگلش اور دنیا کی 45 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے. انہوں نے جادو کا علاج قرآن و حدیث سے اس میں دیا ہے. عبدالوحید عبدالسلام بالی. نیٹ یوزرز تو آرام سے PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں, کئی لینگویجز سے ملتی ہے, تاکہ آپ کو تفصیلی پتہ چل جائے داخل ہونا, نکلنے کی علامتیں, بیماریاں کیسی کیسی وہ دے سکتے ہیں, کیسے تکلیف دے سکتے ہیں. چونکہ میرا کل تفصیلی عنوان آئے گا اس لیے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو ہاں وہ کر سکتے ہیں, قرآن حدیث سے اس کا علاج ہمیں کرنا چاہیے. کسی نے سوال کیا, مرنے کے بعد تو کسی کی بھی روح نہیں پھرتی, نہ تو سب ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس کی روح دکھی, تو جیسا آپ نے کہا جن انسانی شکل میں دکھائی دیتے ہیں یعنی وہ انسانی جسم کے ذریعے رہتے ہیں, تو کیا مرنے والوں کی شکل میں جنات ہی دکھائی دیتے ہوں گے. کسی نے سوال کیا, میں سمجھتا ہوں وہ سوال ہے روحوں کے تعلق سے. روح تو آتی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں. تو بہت سی بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو دیکھا مرنے کے بعد, تو ہاں روح تو مرنے کے بعد جمع ہو جاتی ہے لین یا سجین میں, 2 مقام میں سے کوئی ایک. لیکن شیاطین جو حمزاد ہوتے ہیں
وہ کسی کی شکل لے کر اس کے فضائل میں یا اس کے خلاف بدعقیدگی پھیلانے کے لیے کام کر سکتے ہیں. جیسا کہ کوئی انسان مر چکا اس کی شکل لے کے حج میں پہنچ گئے, حج میں آدمی بول رہا ہے یہ تو میرے ساتھ طواف میں, یہاں کے پتہ چل رہا ہے ہندوستان میں 1 سال پہلے مر گئے, اب یہاں ان کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہو, اتنے علامہ اور اتنے وہ تھے بولے کہ مرنے کے بعد بھی حج کو آ رہے ہو, جبکہ یہ ہمزاد کر رہا ہے یہ حرکت. اسی طرح کوئی مر جائے تو اس کے لیے افواہیں پھیلانا, بدعقیدگی کو پھیلانے میں یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کی شکل لے کر رات میں کسی کو دکھ جائے, آدمی ڈر جاتا ہے بھائی یہ تو مر گئے کہاں سے آ گئے, پھر وہ بھوت پریت اور پتہ نہیں کیا 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 سلسلے پھر چالو ہو جاتے ہیں. بہرحال جن جو ہے روحیں نہیں آتی, ہاں جن انسانی شکل لے کے لوگوں کو اگر تکلیف دیتے ہیں, بدعقیدگیوں کو پھیلاتے ہیں. السلام علیکم شیخ, جیسا آپ نے بتایا کہ جنات جو ہے, شیاطین جو ہے سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں, تو انہیں 3 دن تک کس الفاظ میں ڈرایا جائے, اور اگر وہ 3 دن میں کاٹ لے یا کچھ کر لے, عام سانپ ہو تو کیسے پہچانے جائے, جن اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ 3 دن تک کیسے ڈرایا جائے اور پھر وہ کاٹ لے اس دوران تو کیا ہوگا. تو دیکھیے یہ ان سانپوں کے لیے حدیث ہے جو عمومی عام طور سے گھروں میں رہتے ہیں, اور یہ بات گاؤں وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یار یہ سانپ روز آتا ہے, یہ ایسا یہاں رہتا کیڑا, چھوڑ دو, عمومی وہ مانا ہے. لیکن ہمارے شہروں میں اس میں اگر سانپ دکھ جائے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو نقصان دہ چیز ہے, لیکن خصوصیت سے آپ جنگل میں ہیں تو مت ماری, وہ اس کا علاج. اسی طرح گھر میں جو ریگولر آنے جانے والے, کھیت میں آنے جانے والے ریگولر سانپ اور رزدے ہوتے ہیں ان کو مت ماری, اس لیے کہ وہ 3 بار, اب کن الفاظ میں ڈرائے تو 3 بار کہے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں, میں اللہ کے حکم سے تجھے کہتا ہوں کہ یہاں سے تو لوٹ جا, واپس نہ. آپ جو بھی زبان جانتے ہیں اس میں کہے کہ میں اللہ کے حکم سے تجھے کہتا ہوں, یا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو یہاں اب مت آیا کر. اگر 3 دن بعد دکھے تو اسے پھر قتل کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی تھے, وہ کسی سے ملاقات کے لیے گئے اور ان کے گھر میں وہ گھاس کے نیچے ہلچل ہونے لگی, سانپ دکھا وہ اڑ گئے, تو کہا مت اس کو مارو مت, اس کو مارو مت, اس لیے کہ وہ ریگولر آنے والا ہے. اور پھر کہا کہ میں اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان سے اور اس کے زر سے, تو یہاں سے نکل جا. تو کہا یہ کہہ دیا کرو لیکن ابھی مت مارو چونکہ ریگولر آنے والا سانپ ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا مانا وہ ہے. تو اگر شہروں میں اچانک نکل جاتے ہیں تو آپ مار سکتے ہیں, لیکن ان کی جگہوں پر کھیت کھلیانوں میں, گاؤں کے جو گھر ہوتے ہیں اس میں عموماً آتے ہیں, تب اگر آپ کو لگتا ہے مارنے کی ضرورت ہے, ریگولر سانپ نہیں ہے, تو آپ اس کو وہ کریں. لیکن اگر وہ مطلب وہ سانپ نقصان نہیں پہنچائیں گے, آپ جب کہیں گے وہ وہیں رہ رہا آپ کو نقصان, اگر اٹیک کرنے کو سانپ ہے تو ظاہر سی بات آپ مار سکتے, وہ مانا ہے. لیکن اس کو آپ کہہ رہے ہیں اور پھر وہ اپنے بل میں چلا جاتا ہے, آپ سے کچھ وہ نہیں, اور 3 دن بعد پھر نظر آئے تو پھر اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. کسی نے سوال کیا جنوں کے ٹائمنگ کیا ہے, آنے اور جانے کے وقت کیا ہے؟ تو دیکھیں جنوں کے جو عمومی وقت ہے جب وہ آتے ہیں بالخصوص شیاطین, وہ ہے مغرب کے بعد. آپ سن فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو, اس لیے کہ یہ جنوں اور شیاطین کے ملاقات, میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح ان کے رہنے کی ایک مقام اور بھی ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں کہ آدھی چھاؤں اور آدھی دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے, یا تو پوری چھاؤں یا پوری دھوپ میں, اس لیے کہ وہ بھی جگہ ہے جہاں وہ بستے ہیں, ٹھیک ہے. تو آنے کے تعلق سے ایک وقت تو خاص آتا ہے, وہ ہے مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو, اس لیے کہ جنوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے. تو شیاطین اور جن عموماً مغرب کے بعد نکلتے اور رات بھر عموماً رہتے ہیں, اور صبح کے تعلق سے یا اس کے علاوہ اور کیا اوقات ہیں واللہ عالم, میرے علم میں اس کے علاوہ بات نہیں سوائے اس کے کہ مغرب کے بعد عموماً وہ نکلتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے ایکسپلین کیا کہ اگر ہم بیت الخلا کی دعا پڑھ کر نہ جائے بیت الخلا کو, تو وہ مسلمان ماننے ہی نہیں رہا کہ بیت الخلا ٹوائلٹ میں جن ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہر گھر میں ٹوائلٹ ہوتا ہے, تو کیا ہر گھر میں ٹوائلٹ میں جن ہوں گے؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا کو جاتے, آپ نے ہمیں حکم دیا کہ بیت الخلا میں جانے سے پہلے انسان یہ دعا پڑھے. اب وہ کتنے تعداد میں جن ہوتے ہیں, کیا ہوتے نہیں ہوتے, ہم کو اس سے کرنا کیا ہے؟ ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ وہ ہوتے ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے. اب اگر یہ بحث میں پڑ جائے نہیں اتنے ہوتے ہوں گے کہ اب ہر گھر میں اٹیچ ٹوائلٹ 5-5 10-10 ہیں, تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب 10 لوگ گھر میں رہ سکتے, 10 جنوں کو لیے کیا منع ممکن ہے؟ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہمارے نبی نے بتایا, لہٰذا اس کو پڑھ کر جائیں. السلام علیکم شیخ, میرا سوال ہے کہ آپ نے جو بولے جن انسانی شکل میں آتے, تو وہ کیسے آتے شیخ؟ ان کی کچھ سائنس کچھ. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, کیا جن انسانی جسم میں آتے تو کیا اسی کوئی علامت ہے؟ اور سوال اس لیے بھی اچھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ جب جن آتے تو پہچاننے کی علامت کیا بولے پیروں الٹا رہتا ہے. مطلب پیروں کو دیکھنا بولے تو پنجہ پلٹا ہوا رہتا. آپ سب بازو والے کا دیکھ رہے ہیں کس کا پنجہ پلٹا ہوا ہے. لوگ بولتے ہیں, اسی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب جن آئیں گا تو پرفیکٹ ہیومن شیپ میں آتے ہیں, وہ تھوڑی کوئی الٹا پیر لے کر آئیں گے کہ کسی کا پیر الٹا ہو اور وہ الٹا چلتے آ رہا, ٹھیک ہے. تو وہ انسانی مکمل جسم میں آتے ہیں, تو لہٰذا ان کی کیا علامتیں ہوں گی؟ علامتوں کے تعلق سے کوئی بات نہیں آتی. کیسے پہچانے؟ چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی نہیں پہچان سکے کہ وہ شیطان تھا جو روز 3 دن تک آیا.
آپ اس کو پکڑتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو کون تھا جس کو 3 دن سے پکڑ رہے تھے؟ تو کہا اللہ اس کے رسول جانتے. تو کہا وہ شیطان تھا, وہ جھوٹ کہتا ہے, لیکن آج جو بات کہی آیت الکرسی پڑھنے کی سچ ہے. تو لہٰذا ایسی کوئی فزیکل علامتیں نہیں. ایسے لوگ بولتے ہیں اگر وہ فیمیل جن ہے, مطلب مؤنث ہے, تو ہری ساڑی میں آتی اور لال لپسٹک لگا کے آتی اور پتہ نہیں کیا کیا رہتا. ایسی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائی. جب وہ آتے ہیں تو پرفیکٹ ہیومن اس میں آتے ہیں, اور ہم ان کی جسامت جسمانی علامتوں سے ایسی کوئی بات تو حدیث میں نہیں ملتی کہ پہچان سکے کہ ہاں اس سے یہ ہے اور اس سے فلاں. کسی نے سوال کیا کسی کے جسم میں داخل ہونے کے بعد جن یہ کہتا ہے کہ فلاں نے سونا یا پیسہ دے کر بلایا, تو کیا ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے؟ کسی نے سوال کیا کہ اگر جن کسی کے جسم میں آئے اور بات کرے تو کیا یقین کرنا چاہیے؟ تو میں کہوں گا بالکل نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور 100 جھوٹ میں ایک سچ ہوتا ہے اس کے. تو لہٰذا ان کی کسی بات پر اعتماد کبھی نہیں کرنا. کہ جیسا مثال کے طور پر کسی سے علاج کرا رہا ہے, وہ اندر آ گیا اور آ کے بول رہا ہے کہ میرے کو جو ہے فلاں نہیں کیا, اعتماد مت کیجیے, اس لیے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے, کذاب ہوتا ہے, اور وہ تو دکھتا بھی نہیں کہ جس سے ویریفائی کیا جا سکے. لہٰذا اس کی باتوں پہ اگر وہ کہتا ہے اس نے بھیجا, انہوں نے بھیجا, یقین نہیں کرنا چاہیے. بس اس کو یہ حکم دینا چاہیے کہ بس تو نکل جا, کس نے بھیجا کیا بھیجا وہ سیکنڈ, اور اس کی ان باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے چونکہ وہ جادو کے ذریعے بھیجا گیا اور وہ سچ نہیں بولتا ہے. السلام علیکم, میرا نام سید عزیر ہے. میرا سوال تھا کہ جب تک شیطان کسی کو نہیں دکھتا, جب تک کہ وہ روپ نہ لے لے, تو جادوگر کو کیسے دکھتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جب تک شیطان کسی کو نہیں دکھتا, جب تک روپ نہ لے, تو جادوگروں کو کیسے دکھتا ہے؟ تو جادوگروں کو جو شیطان دکھتے ہیں یا وہ جن طرح سے باتیں کرتے ہیں, بہت ساری مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کبھی صرف آواز آتی ہے ان کو اور وہ ان سے کلام کرتے ہیں, کبھی وہ اپنے ہمزاد کو یا جس کو وہ قبضے میں لینے کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں اور وہ ان کو شیاطین کو میسج کنوے کرتا ہے. کبھی وہ کچھ چیزوں کو رکھتے ہیں جیسے پانی, اور پانی کے اندر وہ اپنے عکس کے ذریعے آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے. کبھی کچھ وہ کرسٹل بالز رکھتے ہیں, وہ ایسے چمکدار گولے کے جیسا, وہ اس میں آ کے ان سے بات کرتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جدید دور میں جو مجھے لوگوں نے بتایا ایسا بھی ہے کہ ٹی وی سیٹس کے اندر آ کر جب اس کو آنا رہتا ہے ان سے بات کرتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کسی انسان کو جو مقرر ہوتا ہے, جس کو وہ پسند کرتا ہے, اس کے جسم میں آتا ہے, پھر جادوگر سے بات کرتا ہے. بہت سارے اس کے طریقے ہیں جن طریقوں سے وہ آ کر اس جادوگر یا جس سے بات کرنا چاہتا ہے بات کرتا ہے. حقیقی شکل میں ہم اس کو کبھی نہیں دیکھ سکتے. جب بھی آ کر بات کریں گا کسی کا روپ یا کسی کے تھرو میسج یا پھر جیسا میں نے بتایا ان طریقوں سے بہرحال وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں جادوگر سے اپنی بات. کسی نے ایک سوال کیا کہ ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے گا کیا؟ کیونکہ ابلیس شرک نہیں کرتا, نہ شرک کرتا, بس اللہ نے مہلت لیا کہ اس کو بندے بہکائیں گا. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ ابلیس جو ہے جہنم میں جائیں گا, کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں کہا انما یدعو وحزبہ لیکون من اصحاب السعیر, وہ تو چاہتا ہے خود کو اور اپنے حزب کو, ٹولے کو, لیکون من اصحاب السعیر, بھڑکتی ہوئی جہنم کا ایندھن بنائیں, اور وہ جہنم میں جائیں گا. اور جتنے لوگ اس کے پیروکار ہوں گے, اللہ نے قرآن نے وعدہ کر دیا جو اس کی بات مانیں گا اس کو میں اٹھا کر ہمیشگی والی جہنم میں ڈال دوں گا. السلام علیکم, میرا نام عبداللہ باوزیر ہے. فیض بھائی, آپ نے ٹاپک میں بولے کہ قرآن کی آیت تلاوت کی آپ نے کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ایک مشہور کتاب ہے جو مسجدوں میں بھی رکھی جاتی ہے, اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا ہوا کلمہ دیکھا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی, اور اللہ نے پھر کہا کہ میں نے ان کے طفیل میں ہی دنیا بنائی. تو یہ عقیدہ صحیح ہے کیا؟ مطلب وہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ کتاب میں ایسا لکھا ہے جی کسی کے طفیل میں. جی تو بہرحال دیکھیے سنن ابو داؤد کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی وہ قلم تھی. اللہ کی فرسٹ کریشن جو تھی وہ تھی قلم, اور یہ کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرز پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے بنائی, اور قلم سے کہہ دیا لکھ دے ہر وہ چیز جو ہونا ہے, تو قلم نے لکھ دیا ہر وہ چیز جو ہونا ہے. اس حدیث میں یا ایسی دیگر روایتوں میں جہاں ابن آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر تذکرے قرآن اور حدیث میں آتے ہیں, کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے طفیل میں ہم اس دنیا کو چالو کر رہے ہیں. جو روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں عموماً محدثین کے نزدیک ضعیف یا موضوع درجے کی ہوتی ہے. لہٰذا اس روایت میں صاف الفاظ ہے کہ قلم سے کہہ دیا لکھ دے, قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہونا ہے. اس میں کوئی تفصیلات نہیں کہ کیوں لکھا, کس کے وجہ سے قلم نے لکھنا شروع کیا. اللہ نے یہ کہا کہ میں بنانے والا ہوں دنیا جو فلاں کے اس میں, لہٰذا چونکہ اس میں تفصیلات نہیں ملتی, لہٰذا ایسی کو بات ہم نے نہیں کہنا چاہیے جس کی دلیل عقیدے کے معاملے میں قرآن حدیث سے نہ ملتی. کسی نے ایک سوال کیا جنہوں نے کیا چیز
بنائی. آپ نے کہا کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے مسجد اقصی کو بنایا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوں سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے بنائی؟ تو دیکھیے مسجد اقصی کے تعلق سے ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، چونکہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جنوں کو اللہ نے ان کے قابو میں دیا تھا، جن اور شیاطین دونوں کو، اور وہ مختلف تعمیرات کے کام کرتے، غوطے لگا کر ہیرے اور موتی اور گنگی نکال کر لاتے، دیغیں بناتے، اور ایسی دیغیں جن کو انسان ہلا نہ سکے، یہ سب کیا تھا. لیکن کیا مسجد اقصی؟ واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، چونکہ قرآن میں کہیں نہیں کہ مسجد اقصی بھی انہوں نے تعمیر کی، واللہ عالم ہم نہیں جانتے. اور جو مسجد اقصی آج موجود ہے یہ کئی زمانوں میں ریبلٹ ہوتے رہی، ٹوٹ کر بنتی رہی، یہ وہی نہیں جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی. کئی زمانوں میں وہ کنسٹرکشن خراب ہو گیا، صدیوں کے اندر ٹوٹ گئی، چھت گر گئی، گنبد گر گیا، اور ریبلٹ ہوتے رہی. ٹھیک ہے، تو کئی مرتبہ ٹوٹی اور بنتی رہی، یاد رکھیے آج تک. تو لہٰذا یہ کہنا کہ آج کی ناممکن جیسی بات ہے، چونکہ بعد میں بنتی رہی، یہ کہنا کہ تب بنائی گئی تھی، واللہ عالم، چونکہ کوئی دلیل نہیں، لہٰذا ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الماجد ہے. کچھ لوگوں کا کہنا رہتا ہے کہ کینسر جو بیماری ہے وہ جو ہے تو جادو سے تمہارے مطلب کی گئی ہے، اور وہ جادو سے کس طریقے سے ہم بچے. اور ایک ہے کہ آپ نے درس میں کہا کہ شک جو ہے مردوں کا بتایا ہے اور عموماً عورتوں میں زیادہ پایا جاتا، تو شک کا علاج کیا ہے؟ بھائی نے کہا کہ کینسر کے تعلق سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری شیاطین کی طرف سے پھیلائی گئی ہے، واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ کیا واقعے میں کینسر شیطان پھیلاتے ہیں، لیکن یہ بات تو بالکل کہی جا سکتی کہ ہاں شیاطین بیماریاں پھیلاتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتی ہے، تعفن ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، پھیلاتے ہیں. تو دلیل تو موجود ہے کہ بیماری وہ پھیلا سکتے ہیں، لیکن پن پوائنٹ کرنا کہ ہاں کینسر بھی ایسا ہے، واللہ عالم. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بیماری ہے، تو سب سے پہلے ڈاکٹری علاج سے پہلے وہ روحانی علاج کی طرف، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مطلب کتاب اور سنت کے تعلق سے رقیہ اور اپنے آپ پہ دم کرے، ان دعاؤں کو پڑھے جو دعائیں ثابت ہے علاج کے لیے، جس کے تعلق سے میرا ایک عنوان بھی نفسیاتی بیماری اور ان کا علاج. میں نے بہت تفصیل ڈسکس کیا کہ ہم بھاگ جاتے ہیں، جیسی کچھ بیماری ہوئی ہم پہلے بھاگ رہے دواخانے، پہلے وہ علاج کیجیے. جیسے کہ آپ سے فرماتے ہیں کسی کو کسی جگہ مار لگے جسم پر، تو سیدھا ہاتھ لے کے ہاتھ رکھ کے 3 بار کیا کہے؟ بسم اللہ. تو پہلے یہ کرنا، تکلیف اٹھی ایک دم سینے بسم اللہ، یہ چھوڑ کر بھاگو دواخانے لے کر، وہ بھی ہے، وہ بھی کرنا. لیکن شروعات یوں ہوگی کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی بتائے گئے طریقے، پھر دیگر چیزیں بھی کرنا ہے. میں بالکل اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ایسی تو بیماریاں لگتی ہے، اگر کسی کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے ایسا ہو، واللہ عالم. لیکن چونکہ غائب کی بات ہے، بیماریاں کیسی پھیلتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میں کہوں گا کہ پہلے وہ رقیہ شرعیہ کرا لے، کہ دم کروا لے، جو شرعی رقیہ ہے، شرعی دم. جب وہ ہو جائے اور اطمینان ہو جائے کہ وہ مسئلہ نہیں ہے، بیماری اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو اب علاج کی طرف بھی جائے. یا یوں کہوں گا علاج بھی کراتے رہے، شرعی رقیہ بھی کراتے رہے، دونوں چیزیں چلنے دے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تاکہ اگر کوئی جن یا شیاطین کی طرف سے تو وہ بھی علاج ہو رہا ہے، فزیکل کوئی واقعہ ملنے سے اس کا بھی علاج ماشاءاللہ ہو رہا ہے. دونوں بہرحال کام ہم جو اس معاملے میں جو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. رہا معاملہ دوسرا شک کے تعلق سے، آپ نے کہا کہ میں نے مردوں کا دیا. میں نے مردوں کی مثال خاص طور سے اس لیے دی کہ مردوں کا شک کرنے سے بہت سی بار خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے وہ دی کہ وہ خامخواہ شک کر کے جا رہا ہے. لیکن ہاں عورتوں کے شک سے بھی مرد چڑچڑا ہو جاتا ہے، لیکن خاندان عموماً نہیں ٹوٹتے، طلاقیں ولاقیں نہیں ہوتی. تو بہرحال شک کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ حسن ظن، اچھی سوچ رکھیے. اچھی سوچ کے بہت 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 زیادہ فائدے ہیں. ہر کسی کے بارے میں حسن ظن. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ، تم لوگ برا خیال کیوں کرتے ہو لوگوں کے بارے میں؟ حسن ظن، اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے ہو اپنے بھائی کو دیکھ کر؟ سمجھ رہے؟ تو حسن ظن رکھنا چاہیے، اس کے فائدے. جب حسن ظن ختم ہو جاتا ہے، اچھا گمان، تو وہ بدگمانی جو شک کی شکل میں گھس جاتی ہے. تو آپ اچھا سوچتے رہیے. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک شوہر فون پہ بات کر رہا ہے اور بیوی آنے سے فون لے کر بازو ہٹ گیا، ارے کس سے بات کریں گے لوگ، ارے کل ایسا بھی کر رہے تھے، ابھی آ رہے بھی نہیں، لیٹ بھی آ رہے، اب پیچھے بڑھ گئی بیوی سے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں. حسن ظن، ایسی کوئی بات ہوگی جو اس کو نہیں سنانا چاہ رہا ہوں، ایسی کوئی بات ہوگی گود میں بچہ ہے وہ سن لے تو سیکھ لیں گا، یا کچھ ناراض ہے کسی کچھ کہنا چاہ رہا ہے، تو حسن ظن کا فائدہ ہے. حسن ظن ختم ہو کے جب ہم شکوک اور شبہات پہ جاتے ہیں تو شیطان آ کر اس میں آگ لگا دیتا وسوسوں کے ذریعے. ایک شک آیا کہ میرے شوہر پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے، خطرناک دکھ رہا میرے کو، اب وہ پوری کڑیاں ملانا چالو کر دیتا ہوں. سمجھ رہے آپ کہ پہلے یہ ہو گیا، اگلے دن کچھ تو بھی دھبا دکھ گیا شرط پر، کچھ تو بھی معاملہ دکھ رہا ہے، یہ دھبا کہاں سے آیا کہ فلاں ہو گیا. تیسرے دن کچھ تو بھی ہو گیا کہ رات میں لیٹ ہو گیا، ارے پھر نہیں آئے انہوں کیا ہو رہا کہ پتہ نہیں.
شکوک وساوس سے بڑھاتا ہے. تو پہلا حسن زن رکھ لیجئے, بدگمانی کو چھوڑ کر خوش فہمی یا خوش گمان ہو جائیے اچھا حسن زن, تو انشاءاللہ بہت سی بار شکوک اور شبہات نکل جائیں گے. اور خاص طور سے عورتیں بہت جلدی شک کرنے لگتی ہیں, نہیں کرنا چاہیے. حسن زن کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک سامنے نظر نہ آئے تب تک اچھے خیال اچھے گمان رکھنا, یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور تعلقات اور رشتے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. کسی نے سوال کیا جنوں کو نکالنے کے لیے سورہ رقیہ کا استعمال کہاں تک صحیح ہے؟ اچھا, مطلب وہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جنوں کو نکالنے کے لیے رقیہ پڑھنے کا کہاں تک صحیح ہے. تو رقیہ کا معنی ہوتا ہے علاج یا شفا. تو قرآن چونکہ شفا ہے, علاج ہے, قرآن کی آیتوں کے ذریعے آپ پڑھ کر اس شخص کو دم کر سکتے ہیں. ٹھیک, پڑھ کر سامنے پڑھیں. اور دم کہتے ہیں جس معاملے میں ایسا پھونک ماری جائے جس میں تھوڑا سا تھوک اڑے, لواب اسپٹنگ جس کو بولتے ہیں, ایک دم ہلکا سا تھوک اڑتا ہے. اور دم کرنے کے لیے یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے, آپ کی آخری بیماری میں آپ سورہ فلق سورہ ناس, آپ سب کی حدیث ہے سورہ فلق اور سورہ ناس سے بہتر پناہ مانگنے کی کوئی دعا یا کوئی سورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, بخار شدید تھا, آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے اور اپنی نفس پر دم کرتے. جب آپ میں طاقت نہ بچی تو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھ پر دم کرو. وہ پڑھتی, پڑھنے کے بعد دم کرتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, جسم مبارک پر اپنے ہاتھ کو پھیرتی. تو لہٰذا دم کرنا چاہیے. اگر آپ وہ کرتے تو رقیہ پڑھے, مطلب آیتیں پڑھے, دعائیں پڑھے, ان کے بعد آپ دم کیجئے. سامنے والے کو اگر مریض ہو تو خود کے لیے کرنا ہے تو آپ اس کو دم کیجئے, یہ سنت سے ثابت ہے. اور ہاں, شرع رقیہ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. قرآنی آیتوں کے ذریعے یہ ہوتا ہے, مختلف صورتیں, مختلف آیتیں, جس سے انسان کو شفا ہوتی ہے. اور اللہ کے کلام میں ویسے بہرحال وہ مکمل شفا ہے, انسان فائدہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ضمیر ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کافر ہے اور اس کے اندر جو ہے تو جنوں میں سے مومن جن بھی ہوتے ہیں. تو مومن جن جو ہے تو کسی انسان کے دوست ہو سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ تو میں نے کہیں دیکھا ہوں میرے آنکھوں سے کہ کوئی جو علاج کرتے ہیں جنوں کا, تو اس میں سے ایک صاحب جو تھے تو ان کے الفاظوں میں دہراتے کہ سورہ اخلاص اتنی بار, یہ اتنی بار, وہ اتنی بار, اور پھر وہ پانی پہ دم کر کے دیتے ہیں. تو وہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور رمضان کے پہلے جیسے گلے میں توق ڈال کے اس پورے شیطانوں کو دریا میں ڈال دیا جاتا ہے, تو مومن جن کو بھی ڈال دے گا؟ آپ ایک ایک کر کے کرو تو میرے لیے اچھا. پہلا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ پہلے حصے میں مومن جن جو ہے انسان کے دوست ہو سکتے ہیں کیا؟ جی, بس ان سے مدد لے لیں. دیکھیے, مومن جن کیا انسان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں, رفیق ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ٹھیک, تو لہٰذا مومن جن بھی مومنوں کے دوست ہو سکتے ہیں. سوال لیکن یہ ہے کہ کیا ان سے مدد لی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی مومن جن ہے, وہ دوست ہے, مطلب آپ کے بارے میں خیر خواہی رکھتا ہے, تو کیا مدد لینا؟ دیکھیے, مومن جنوں سے خاص طور سے مدد لینا یہ ثابت نہیں ہے. لہٰذا علماء لکھتے ہیں اوائڈ کرنا, بچنا یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک, اوائڈ کرنا, بچنا. حالانکہ اس کے تعلق سے لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, ان کے پاس ایک جن آیا کرتا تھا اور وہ آ کر خبریں دیتا تھا. جنگ قادسیہ جس دن ہوئی, اور یہ صحیح روایت ہے, جنگ قادسیہ جس دن ہوئی اسی دن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے شام کی نماز میں اعلان کر دیا اللہ نے ہمیں فتح دی. پھر خاصی 2 دن بعد میسج لانے والا 2 دن بعد آیا اور آ کر کہا ہمیں فتح ہوئی. لوگوں نے کہا امیر المومنین 2 دن پہلے آپ نے بول دیا جیت گئے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا ابو فلاں, ایک نام انہوں نے لیا, وہ ایک جنوں میں سے ہے, اس نے آ کے مجھے خبر تھی. لیکن اس بات کو تھوڑا سا یہاں سوچنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب وہ شخصیت ہے جس کو دیکھ کر شیطان گلی میں بھی داخل نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے, اگر ان کو کوئی کلام آ کر یا کوئی بات سنائی جا رہی ہے, وہ شیطان کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم اپنی بات کر رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم جو چیز دکھتی نہیں وہ کیسی ہو, تو بیٹر ہے اوائڈ کرنا. اس کو عام زبان میں کرنا, دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی. ٹھیک ہے, لہٰذا بیٹر اوائڈ کیجیے, یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں, لیکن مومن جن کیا مومنوں کی مدد کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہوں گے غائبانہ اعتبار سے, مطلب اپنے طور سے مدد کر دینا وہ کرتے ہوں گے. لیکن جہاں تک آپ کا دوستی اور خاص طور سے کام لینا ہے, میں کہوں گا بیٹر اوائڈ کیجیے, زیادہ اچھا. رہا دوسرا کہ کچھ لوگ پڑھ کر جیسا علاج کرنے کے لیے پڑھ کر دیتے ہیں, دم کر کے دیتے ہیں کہ پانی پر وہ کیا جائے. تو دیکھیے, اس معاملے میں اگر کسی مریض کو پڑھنا وغیرہ نہیں آتا, وہ خود اپنے پہ دم نہیں کر سکتا اور ہر بار کوئی دم کرنے والا بھی نہیں ہے, تو اگر پانی پر وہ دم کر کے دے دے تو اس پانی کو وضو کے لیے یا اس پانی کو غسل کی پانی میں ڈال کر استعمال, اور ضرورت پڑنے پر اگر جسم میں ہو تو پلایا بھی جا سکتا ہے. یاد رکھیے, اس میں انشاءاللہ کوئی, لیکن پڑھنے والا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اس کا خود حامل ہو اور اس کے مطابق وہ
کام کرے. رہا معاملہ کوئی کہے کہ میرے پاس ایک اچھا جن ہے جس سے میں کام لیتا ہوں ایسا, تو میں نے پھر شروع میں کہہ دیا یہ وہ چیز نہیں, یہ ایسا فیلڈ ہے, بیٹر ٹو اوائڈ اٹ, ان سے بچنا. اس لیے کہ صحابہ میں سے ہمیں بہت نادر کم واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں سے ان کے تعلقات یا دوستیاں تھیں یا ان سے مدد انہیں حاصل کی. لہٰذا میں بھی کہوں گا اوائڈ کیجیے, اس لیے کہ وہ تو خیر القرون سے تھے, سب سے اچھے زمانے سے تھے. بہرحال اوائڈ کرنا یہ زیادہ ہی جو ہے بہتر چیز ہے. شیطان کو رمضان کے پہلے جو ہے تو ہاں, میں نے ایک سوال کیا, شیطان تو رمضان میں بند ہوتا ہے, تو کیا وہ پورے جن بند ہوتے ہیں؟ تو سنن نسائی کی روایت ہے صرف سرکش جن اور شیاطین قید ہوتے ہیں, سارے جن بھی نہیں ہوتے ہیں. سرکش مطلب جنوں میں کافر بھی کھلے ہوتے ہیں, صرف سرکش جس کو ہم زمانے کہوں گا جیسا کہ کچھ تو ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تو پورے تڑی پاؤں کو نکال دیتے شہر سے باہر, مطلب وہ سٹی میں نہیں رہ سکتے, بس ویسا ہے. سرکش جن اور شیاطین سارے نہیں, سارے نہیں, سرکش جن اور شیاطین. کسی نے سوال کیا کہ کسی مجلس میں ہمیں کہا تھا کہ اچھے جن سے نیک جن سے مدد لینا جائز ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مدد ایک الگ چیز ہے, اور وہ کر دے رہے آپ کی کوئی مدد الگ بات ہے, لیکن اسپیشل آپ لیں گے تو مومن ہے کافر ہے, ویریفیکیشن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک تو ایمان ویسے ہی دلی کیفیت کا معاملہ ہے, دکھتا نہیں ہے, میرا بھی نہیں دکھیں گا آپ کو, اس پر وہ مخلوق ہی نہیں دکھتی. اب مسئلہ یہ ہے تو ہاؤ آپ کیسے ویریفائی کر پائیں گے کہ وہ آپ سے صحیح کر رہا ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں حرام حلال کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بیٹر ٹو اوائڈ اٹ. اس کی ضرورت ہی کیا ہے ہم کو؟ اگر یہ ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نسخہ دے کے جاتے ہم کو کہ دیکھو جنہوں سے دوستیاں کیا کرو, ایسا کیا کرو, فلاں. صحابہ کہہ کے جاتے کہ ضروری ہے ان سے دوستی تاکہ ہمارے معاملات اور فلاں اور مخبریاں اور یہ سب معلوم ہوتی رہے. نہیں کیا نا وہ لوگوں نے, تو لہٰذا اللہ دشمن کے مکر و فریب اگر وہ ہمارے خلاف جنوں کو استعمال کر کے مکر و فریب کر رہا ہے, اللہ انشاءاللہ ہمارا پروٹیکشن کرے گا. لیکن میں چاہوں گا کہ اوائڈ کرے, بچے, یہ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام حبیب احمد ہے. میرا سوال آپ سے یہ, مسجد میں ہم قضا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ جن بھی نماز ادا کرنے آتے ہیں تو وہاں ہمیں وہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا اور جو بہت کامن کوشچن ہے کہ میں رات میں مسجد گیا جن نے اٹھا کے پھینک دیا, میں رات میں مسجد میں گیا جن بھی نماز پڑھ رہے تھے, میں رات میں مسجد میں گیا فلاں ہوا. دیکھیے سب سے پہلے چیز آپ خود سوچیے, مسجد جنوں کے لیے بنی ہے انسانوں کے لیے بنی ہے؟ انسانوں. جن فزیکلی ہمارے جیسی کیفیت نہیں ہوتی ان کی, ٹھیک ہے, کہ وہ جس جسم کی اس کے سامنے سے گزرے تو اس کو غصہ آ جائیں گا, وہ لڑیں گا اور ماریں گا ان کو, ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر وہ مومن جن مسجد میں نماز کے لیے آیا ہے تو وہ کیسے تکلیف دیں گا جس دن نے یہ کہا کہ تم لوگوں کے کاندھوں کو انگال کر مت جاؤ, اس لیے کہ اس کا بھی جو ہے درست نہیں, یہ غلط ہے, اس لیے کہ ایزا پہنچتی ہے مومن کو اس سے نا. آپ کوئی نماز کو اور نفل اور جن صاحب آ کر اس کو پٹک دے رہے ہیں, درست کیسا ہوگا اس کے لیے؟ اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے بالکل درست نہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں نے بہت سارے واقعات سنے ہیں, مجھے اس کی حقیقت نہیں معلوم, ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسرا, ہاں اگر واقعی مجھے نماز کو وہاں آتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور جانے والا کوئی اور ہی نیت سے جا رہا ہے وہاں, یہ کرنے سے یہ ایک مل جائے گا, فلاں کرنے سے مل جاتا ہے, اور جن کو لگا کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے تب اس نے کچھ تو بھی اس کو پھٹکا دیا ہو تو ایک الگ بات ہے, پاسبل کر سکتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ بھی نماز کو آئے, آپ بھی نماز کو آئے, تو پہلے حقدار مسجد کے ہم ہیں, انسان. ان کا کام ہے کہ وہ کونوں میں جائے یا پیچھے جائے یا اوپر چھت پر جائے, ٹھیک ہے, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اور ویسے بھی ساری زمین ہمارے لیے سجدہ بنا دی گئی سوائے بیت الخلا اور قبرستانوں کو چھوڑ ہے نا, تو لہٰذا ان کے لیے بھی سیم شریعت ہے, وہی شریعت کے مکلف ہے. لہٰذا میں کہوں گا ایسا کرنا ان کے لیے درست نہیں ہوگا. اور کیا ایسا ہوتا ہے اللہ والے لوگ بتاتے ہیں, لیکن ایسا کوئی واقعہ ہے کہ جن مومن ہو اور ایسا کرے نہیں. ہاں شرارتی یا اس قسم کی جو جیسا کہ انسانوں میں ہوتا ہے نا, چھیڑ چھاڑ کرنے والے, شرارت کرنے والے, سے ہو سکتا ہے, یا نامعقول جس کو عام زبان میں کہیں گے کہ اس کی سمجھتا نہیں, کچھ بھی کرتا ہے. لیکن عمومی اعتبار سے اگر وہ نماز کے لیے آئے تو ایک نمازی ہوتا ہے. جزاک اللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ کسی a woman affected due to jinn asked that whether can she conceive a baby as many a times abortion took place as jinn put his feet in uterus to what extent. کسی نے سوال کیا کہ کسی نے سوال کیا کہ خاتون ہے جس پر جن کا اثر ہے تو کیا اولاد اس کے وجود میں آ سکتی ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جن رحم کے اندر پیر ڈال دیتا تو کیا وہ اولاد کی پیدائش بھی روک سکتا ہے؟ تو ہاں, جن یہ کام کر سکتے ہیں کہ کسی کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے اولاد کی پیدائش کو روک سکتے ہیں.
اور اس کے لیے وہ یہی ذریعہ اپناتے ہیں کہ رحم میں جا کر مختلف بیماریوں میں ملوث کر دیتے ہیں اس عورت کو، مطلب اس بیماریوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس سے اولاد نہ ہو، یا کبھی کبھار اولاد وجود میں آنے کے بعد اس کو ضائع کرنے کی پوری کوششیں وہ کرتے ہیں۔ یہ عموماً لیکن عام جن نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو جادو کے ذریعے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ سامنے والے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو لہٰذا انسان ہمیشہ پاکیزگی کی حالت میں رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور وہ سارے اعمال کرے جو اعمال کرنے سے یہ جن شیاطین اور بری چیزیں اس سے دور رہتی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے تو وہ رقیہ شرعیہ کسی معالج یا راقی سے جو قرآن حدیث سے علاج کرتا ہے ضرور اپنے نفس سے علاج کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے بتایا کہ جنوں کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے کر آؤں گا، لیکن اس میں جو دربار میں جو انسان تھا جس نے جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت کو لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اشرف المخلوقات انسان ہے، جن نہیں۔ تو انسان کی طاقت زیادہ ہوئی یا جنوں؟ دیکھیے میں نے جو تقریر میں کہا عموماً، خصوصاً اسپیشل نہیں، عموماً جن ہم سے طاقتور رہتے ہیں، خصوصاً انسان ان سے آگے ہو سکتے ہیں، لیکن ان جنرل جس کو بولتے ہیں، ان جنرل سینس جو کہیں گے اللہ نے انسانوں سے زیادہ طاقت دی ہے، پہلے آسمان تک اڑ سکتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاند تک جا سکتے ہیں؟ غیر معمولی طور سے 2 4 10 لوگ آج تک گئے ہیں نا۔ عموماً ان میں زیادہ صلاحیت ہے، عموماً زیادہ طاقت ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں اسپیشلی نہیں۔ اور یہی تو حسد تھی ابلیس کو بھی کہ آدم کو مٹی سے بنایا لیکن وہ مجھ سے افضل رہنے والا، ٹھیک ہے۔ تو عموماً میری بات میں نے جو کہی، خصوصاً ظاہر سی بات ہے انسان اگر عبادت کرے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے عبادت عابد بن کر، اور اگر برا بن جائے تو شیطان کو بھی ملنا کر دیتا ہے اپنے گناہوں سے۔ تو انسان میں یہ خصوصیت ہے کہ فرشتوں سے آگے بھی جا سکتا ہے اور شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ تو میں نے عموماً کہا کہ زیادہ ہوتی ہے خصوصاً۔ اچھا، کسی نے سوال کیا کہ موسٹ آف دا پیپل بلیو دیٹ اف نیک جن enters in a person's body then he becomes a great worshipper, and if a kafir jinn enters in a person's body then he goes astray۔ مطلب کسی نے سوال کیا کہ کسی نے ان سے کہا کہ نیک جن اگر انسانی جسم میں داخل ہو تو بہت زیادہ عابد بن جاتا ہے انسان، اور بد برا جن داخل ہو جائے تو کافر جن داخل ہو تو وہ گناہ کرتا ہے، اس کا کیا معاملہ، یا وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، جن کس پر مسلط کر دیا جاتا ہے یا شیطان کس پر اللہ مسلط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے تو اللہ خود اپنے طرف سے ایک قارئ اس پر اپوائنٹ کر دیتا ہے تاکہ ہدایت پر کبھی نہ آئے۔ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے جو دور رہتا ہے اللہ اپنے طرف سے ایک جن اپوائنٹ کر دیتا ہے زندگی بھر کے لیے کہ جا بھاگتے رہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس سے پہلے کہ اس کا فیصلہ لے لے، ہم خود نیکی کی طرف بڑھے، ہر بار نیک کام کرنے کی کوشش کرے، اچھائی کی طرف ہم بڑھے، برائی سے اچھائی خود کرے، برائی سے ہم روکے۔ لیکن سوال کیا نیک جن جائے تو انسان بہت نیکی کرتا ہے؟ ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ اور نیک جن کیوں اپنا جسم چھوڑ کر کسی مومن کے جسم میں جائیں گا؟ اس کو کیا کام پڑا؟ اور کیا اس کے جسم میں داخل ہونے سے کیا اللہ اس کی عبادت تھوڑی مانیں گا؟ اس کو اپنی عبادت کرنا ہے، ہمیں اپنی عبادت کرنا ہے۔ لہٰذا ایسا تو میں کوئی واقعہ نہیں جانتا کہ نیک گھسے تو زیادہ عبادت اور بد گھسے تو، ہاں یہ جانتا ہوں ضرور قرآن سے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ اپنی طرف سے قارین اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ہمیشہ پھر وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو ہدایت